السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں طیبہ فراز اور میں ہوں محمد علی۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ اہم اپڈیٹ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کے دفاتر کے قریب ابتدائی حملہ کیا گیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے مرکز میں 3 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ تہران یونیورسٹی کے شاہراہ اور جمہوری علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں شدید دھماکوں اور دھوئیں کے بادل اٹھنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی حملہ تہران میں آیت اللہ علی خامنائی کے دفاتر کے قریب کیا گیا۔ شمالی تہران میں 2 اور میزائل حملے ہوئے۔ شدید دھماکوں کے اطلاعات ہیں۔ تہران کے مضافات میں بھی دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی حکام نے اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے۔ عوام کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی اور عوامی اجتماعی پر بھی پابندی لگا دی۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف حفاظتی حملہ شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ جی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ابھی تو شروع کی اطلاعات آ رہی ہیں، بہت ہی انیشل معاملہ ہے۔ اٹیک کی تصاویر بھی آ رہی ہیں، بی بی سی بھی دکھا رہا ہے اور چینل بھی دکھا رہے ہیں، لیکن جس نوعیت کا اٹیک ایکسپیکٹڈ تھا کہ بہت بڑے پیمانے پہ بہت زیادہ حملے ہونے چاہیے تھے، اگر جو ہم سوچ رہے تھے اگر حملہ ہوا تو دیکھتے ہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا کس طریقے سے ایران جو ہے اس کا جوابی کارروائی کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یا تو حملہ نہیں ہوگا اور اگر ہوا تو ایک قسم کی نورہ کشتی ہوگی چھوٹی سی، جس میں دونوں سائڈیں ایک دوسرے پہ حملہ کر کے اس کے بعد بات چیت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو یا تو یہ جنگ بہت پھیل جائے گی، اللہ نہ کرے، اور بہت ہی خطرناک صورتحال پوری دنیا کے لیے پیدا کر دے گی، یا پھر یہ ہے کہ جو دوسرے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمیٹڈ سٹرائک ہوگی ایک دوسرے کی طرف، تاکہ دونوں طرف کے عوام جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں۔ تو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ اس حملے کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ بہت بڑا حملہ ہے یا ایک چھوٹا لمیٹڈ حملہ ہے، اور کیا اس کا جواب بھی لمیٹڈ ہوگا، یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے اور زیادہ نہ پھیلے،
کیونکہ ارد گرد کے تمام ممالک کا اس کے اندر پھر ملوث ہونا خام خواہ وہ نظر آتا ہے کہ ہو جانے کا امکان ہے. بس ابھی ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا مزید اس کے اوپر کچھ بات کرنے سے پہلے. جی نعیم خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے جو صورتحال ہے اور دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی ہے، تو اس سے خطے میں کس طرف یہ معاملات جائیں گے؟ جی صاحب، سارا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے نا. کہ اگر تو میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں افغانستان اور پاکستان والی، یہ پھیل بھی سکتی ہے اور سکڑ بھی سکتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ زیادہ پھیلایا بھی جا سکتا ہے اور ادھر رک بھی سکتا ہے. تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور ان دونوں کا آپس میں کنیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بھارت آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا بہت قریبی حلیف بن گیا ہے حالیہ دنوں میں، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا بہت قریبی حلیف ہے، اور ایران جو ہے یہ جنگ ختم کرانے کی کوشش کروا رہا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں، ان کے پیچھے سامنے طاقتیں اور ہیں، پیچھے بھی طاقتیں ہیں. کون اپنا اپنا ہدف اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ آنے والے دن بتائیں گے. نعیم خان لودھی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسرائیل ایسے حفاظتی حملہ کہہ رہا ہے، لیکن تہران کا مرکز یونیورسٹی اور سپریم لیڈر کے دفاتر جیسے حساس مقامات کو نشانہ بنانا کیا محض دفاع ہے یا ایران کو ایک بڑی جنگ میں گھسیٹنے کی شعوری کوشش ہے؟ دیکھیں، اسرائیل تو اب ہر چیز کو، اپنے ہر جارحیت کو دفاع ہی کہتا ہے. جو کچھ انہوں نے حماس کے ساتھ کیا اور جس طریقے سے غزہ کو بالکل ملیہ میٹ کر دیا، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے. جو ویسٹ بینک پر حملہ کرتے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کرتے ہیں، وہ تو ان کا وتیرہ ہے. تو دفاع وغیرہ کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حملہ ہے اور جارحیت ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم بہت اس کا سکہ بند جواب دیں گے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آگے معاملہ چلتا ہے. یہ رک بھی سکتا ہے، یہ آگے پھیل بھی سکتا ہے، اور دعا ہماری یہی ہونی چاہیے کہ یہ نہ پھیلے اور یہیں پہ رک جائے. اسی طریقے سے ہماری دعا جو افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہونی چاہیے کہ رمضان کے دوران دو مسلمان ملک آپس میں مسلمانوں کا خون بہائیں دونوں طرف. یہ کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کی تو مجبوراً ہم نے تو جواب دینا ہی تھا اور دیتے رہیں گے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ شاید ہم اس وقت تک اس سیز فائر نہ مانیں جب تک کہ وہ اس بات کا وعدہ نہ کر لیں ویریفائیبل طریقے سے، گارنٹیز کے ساتھ، کہ اب وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف. اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہے تو پھر یہ بھی ایک جنگ ہے جو پھیل سکتی ہے. تو اور درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک ہندوستان نہیں کودا ہے. ہندوستان کس طرف کودتا ہے؟ ان کا اسرائیل کے ساتھ بھی بڑا قریبی تعلق ہے، ان کا افغانستان کے ساتھ بھی بڑا قریبی تعلق بنا ہوا ہے. تو یہ آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہیں اس پورے خطے کے لیے، اور اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات یہیں پہ رک جائیں اور آگے زیادہ تباہی کی طرف نہ جائیں. سر، پاکستان نے ایران کے سفر کے حوالے سے الرٹ جاری کیا تھا، تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پاکستان کی مغربی سرحدوں اور سی پیک جیسے منصوبوں پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ جی صاحب، سی پیک تو جیسے منصوبے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. زیادہ امکان تو یہ زیادہ تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اوور آل یہاں کے لوگوں پر، یہاں کی معیشت پر، یہاں کی سیاست پر، یہاں کے جغرافیے پر یہ بڑے بڑے اثرات ہیں جو مرتب ہو سکتے ہیں. معیشت تو ہے ہی ہے، تو سی پیک تو معیشت کا ایک حصہ ہے، آپ سمجھیں. تو یہ تو ضرور اس کے اوپر اثر پڑے گا. باقی معیشت پر اثر پڑے گا، سیاست پر اثر پڑے گا، جو آپس کے ملکوں کے تعلقات ہیں اس پہ اثر پڑے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے، جیسے افغانستان کا کچھ حصہ چلا جائے یا ایران کا کچھ حصہ چلا جائے. تو ابھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ جنگیں پھیلتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جنگیں مل کر ایک ہی جنگ میں تبدیل ہو جائیں. تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو. ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. ہاں، البتہ پاکستان کی تیاری میرے اپنے خیال میں مکمل ہے. پاکستانی لیڈرشپ کو، اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ کو اس چیز کا مکمل ادراک ہے کہ یہ چیزیں کس ڈائریکشن میں پھیل سکتی ہیں. جی بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کے وقت.
آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اہم اپڈیٹ ہے، اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد میزائل داغے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج حکام نے اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے۔ عوام کو گھر سے کام کرنے کی ہدایات کی گئیں اور عوامی اجتماعی پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف حفاظتی حملہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی وزارت خارجہ نے شہریوں کے لیے ایران کے سفر کے حوالے سے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے ہر قسم کے سفر سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو احتیاط برتنے اور چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں مقیم پاکستانی شہری غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہری سفارتی مشن سے رابطے میں ہیں۔ سفارتی مشنز کے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کے دفاتر کے قریب ابتدائی حملہ کیا گیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے مرکز میں 3 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ تہران یونیورسٹی کی شاہراہ اور جمہوری علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں شدید دھماکوں اور دھوئیں کے بادل اٹھنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی حملہ تہران میں آیت اللہ علی خامنائی کے دفاتر کے قریب کیا گیا۔ شمالی تہران میں 2 اور میزائل حملے ہوئے۔ شدید دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ تہران کے مضافات میں بھی دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج حکام نے اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے۔ عوام کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کے دفاتر کے قریب ابتدائی حملہ کیا گیا۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے مرکز میں 3 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ تہران یونیورسٹی کے شاہراہ اور جمہوری علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں شدید دھماکوں اور دھوئیں کے بادل اٹھنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی حملہ تہران میں آیت اللہ علی خامنائی کے دفاتر کے قریب کیا گیا۔ شمالی تہران میں 2 اور میزائل حملے ہوئے۔ شدید دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ تہران کے مضافات میں بھی دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج حکام نے اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے۔ عوام کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی اور عوامی اجتماعی پر بھی پابندی لگا دی۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مضحکہ خیز حملہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف پاکستانی وزارت خارجہ نے شہریوں کے لیے ایران کے سفر کے حوالے سے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے ہر قسم کے سفر سے گریز کا مشورہ دیا گیا۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو احتیاط برتنے اور چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں مقیم پاکستانی شہری غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہری سفارتی مشن سے رابطے میں رہیں۔ سفارتی مشنز کی ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کے دفتر کے قریب ابتدائی حملہ کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے مرکز میں 3 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ تہران یونیورسٹی کی شاہراہ اور جمہوری علاقے کے میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہوری علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں شدید دھماکوں اور دھوئیں کے بادل اٹھنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی حملہ تہران میں آیت اللہ علی خامنائی کے دفتر کے قریب کیا گیا۔ شمالی تہران میں 2 اور میزائل حملے ہوئے۔ شدید دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ تہران کے مضافات میں بھی دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی حکام نے اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے۔ عوام کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ عوامی اجتماعی پر پابندی عائد کر دی۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیل وزیر دفاع نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف حفاظتی حملہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف پاکستانی وزارت خارجہ نے شہریوں کے لیے ایران کے سفر کے حوالے سے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے ہر قسم کے سفر سے گریز کا مشورہ دیا گیا۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو احتیاط برتنے اور چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں مقیم پاکستانی شہری غیر ضروری نقل و حمل سے
गुरेज करें। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी सफारती मिशन से राब्ता में रहें। आपको बताते चलें कि सफारती मिशन की हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वजीर दफा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजती इक़दामात के तौर पर ईरान पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वजीर दफा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजती इक़दामात के तौर पर ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के करीब इब्तिदाई हमला किया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। धुओं के बादल उठ रहे हैं। फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मरकज में 3 धमाकों की इतलात मिली है। तेहरान यूनिवर्सिटी के शहरा और जमहूरी इलाके को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तेहरान में शदीद धमाके और धुओं के बादल उठने की इतलात मिली है। अहम अपडेट है, खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तिदाई हमला तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनाई के दफ्तर के करीब किया गया। शुमाली तेहरान में 2 और मिसाइल हमले हुए। शदीद धमाकों की इतलात मिली है। तेहरान के मज़ाफ़ात में भी धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों के लिए ईरान के सफर के हवाले से हदायतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के हर किस्म के सफर से गुरेज का मशवरा दिया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और चौकस रहने की हदायत जारी कर दी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। अहम अपडेट है, इसराइली वज़ीर दफ़ा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजती इक़दामात के तौर पर ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। आपको अपडेट करें रकाम खबर से, आपको आगाह करें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हिदायत की गई कि अवामी इज्तिमाई पर भी पाबंदी लगाई गई। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वज़ीर दिफा ने मज़ीद खेज़ दावा किया है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ हिफाजती हमला शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र के हवाले से हिदायतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के हर किस्म के सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और चौकस रहने की हिदायत की गई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी नकल हरकत से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी सिफारती मिशन से राब्ते में रहे। सिफारती मिशन के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई के दफातर के करीब इब्तिदाई हमला किया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। धुएं के बादल उठ रहे हैं। फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मरकज में 3 धमाकों की इतला मिली है। तेहरान यूनिवर्सिटी के शहरा और जमहूरी इलाके को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। तेहरान में शदीद धमाकों और धुएं के बादल उठने की इतलात मिली है। खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तिदाई हमला तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनाई के दफातर के करीब किया गया। शुमाली तेहरान में 2 और मिसाइल हमले हुए। शदीद धमाकों के इतलात हैं। तेहरान के मुज़ाफ़ात में भी धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। इसराइली फौजी हुकाम ने इसराइल भर में स्कूल बंद कर दिए हैं। आवाम को घर से काम करने की हिदायत की और अवामी इज्तिमाई पर भी पाबंदी लगा दी। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वज़ीर दिफा ने मज़ीद खेज़ दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ हिफाजती हमला शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों के लिए ईरान के सफर के हवाले से हिदायतनामा जारी कर दिया है। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के हर किस्म के सफर से गुरेज का मशवरा दिया गया है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और चौकस रहने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट करें और बताएं कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आयतुल्लाह खामनाई के दफातर के करीब इब्तिदाई हमला किया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। धुएं के बादल उठ रहे हैं। फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मरकज में 3 धमाकों की इतला मिली है। तेहरान यूनिवर्सिटी के शहरा और जमहूरी इलाके को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तेहरान में शदीद धमाकों और धुएं के बादल उठने की इतलात मिली है। खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तिदाई हमला तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनाई के दफातर के करीब किया गया। शुमाली तेहरान में 2 और मिसाइल हमले हुए। शदीद धमाकों के इतलात है। तेहरान के मज़ाफ़ात में भी धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। इसराइली फौजी हुकाम ने इसराइल भर में स्कूल बंद कर दिए हैं। अवाम को घर से काम करने की हिदायत की और अवामी इज्तिमाई पर भी पाबंदी लगा दी है। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वज़ीर दिफा ने मज़ीद खेज़ दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ हिफाजती हमला शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों के लिए ईरान के सफर के हवाले से हिदायतनामा जारी कर दिया है।
पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के हर किस्म के सफर से गुरेज का मशवरा दिया गया है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और चौकस रहने की हिदायत की गई है। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी सिफारती मिशन से राब्ते में रहें। सिफारती मिशन के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई के दफातर के करीब इब्तदाई हमला किया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। धुएं के बादल उठ रहे हैं। फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मरकज में 3 धमाकों की इत्तला मिली है। तेहरान यूनिवर्सिटी के शाहरा और जमहूरी इलाके को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तेहरान में शदीद धमाकों और धुएं के बादल उठने की इत्तलात मिली है। खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तदाई हमला तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनाई के दफातर के करीब किया गया। शुमाली तेहरान में 2 और मिसाइल हमले हुए। शदीद धमाकों की इत्तलात हैं। तेहरान के मुजाफात में भी धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। इसराइली फौजी हुकाम ने इसराइल भर में स्कूल बंद कर दिए हैं। अवाम को घर से काम करने की हिदायत की और अवाम इज्तमाई पर भी पाबंदी लगा दी है। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजीर दिफा ने मुझे का खेज दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ हिफाजती हमला शुरू कर दिया है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह अली के दफ्तर के करीब इब्तदाई हमला किया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वजीर दफा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजती इकदाम के तौर पर ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अहम अपडेट आपको बताते चले कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वजीर दफा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजती इकदाम के तौर पर ईरान पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर दफा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजती इक़दामात के तौर पर ईरान पर क्या हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अब हम अहम अपडेट है आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर दफा ने हमले की तस्दीक करते हिफाजती इक़दामात के तौर पर ईरान पर हमला किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बताएं कि ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक अहमद साहब से। जो बताइएगा कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं। देखिए जनाब, अमेरिका तो लगा हुआ था वो न्यूक्लियर टॉक्स पे ईरान के साथ। वो तो एक डाइवर्जन थी, डिस्ट्रक्शन थी। असल तो इसराइल तैयारी कर रहा था और बहुत ईगर था कि ईरान को खत्म किया जाए, ईरान में रजीम चेंज किया जाए, जो अमेरिका भी चाहता है। तो लिहाजा वो उन्होंने मामला शुरू कर दिया। लेकिन आप जरा टाइमिंग देखें कि मोदी जाता है इसराइल और अमेरिकी फोर्सेस सारे वहां पे बाहर इकट्ठे हैं, डिप्लॉयड हैं ईरान के ऑपोजिट गल्फ में। और जो डेवलपमेंट होती है मोदी के जाने के बाद, यानी कि मोदी, इसराइल और अमेरिका। नेक्सट देखें कि जनाब पहला अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले करते हैं पूरे बॉर्डर के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करता है और हमला करता है अफगान तालिबान के तमाम इंस्टॉलेशन पे, इंक्लूडिंग दहशतगर्दों पे जो होते हैं। और अब इसराइल जो है वो तेहरान पे हमला करता है। तो अब इसमें ये क्लैरिटी थोड़ी आनी है, इसमें अमेरिका भी शामिल था, ये नहीं, लेकिन लग यही रहा है कि ये इसराइल ही है जो सारा ये जिसने ये एक्शन किया है ईरानी। देखिए मकसद क्या है, मकसद ये है कि इन्होंने पहले पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा, अफगान तालिबान और दहशतगर्दों पे पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। मैं समझता हूँ अब ये ईरान के पीछे है। ये ईरान की हुकूमत को चाहिए कि जो वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी मिसाइल फोर्स का कोई मुकाबला नहीं है, और उन्होंने पिछले साल भी शो किया था, ईरान को हिट किया था बड़ी बुरी तरह। इनको चाहिए कि अब फैसला कौन मरहले में ये जंग होगी ईरान की इस मरतबा, ये अपनी मिसाइल फोर्स से पीछे ना हटें और कम अज कम इतना करें कि इसराइल को नाकाबिले ऐसा जो है ऐसी तबाही लेके आए, इसराइल भी याद रखे। बर्बाद कर सकते हैं तो कर दे ईरान वाले, वो उनके पास दिल भी है, डिटर्मिनेशन भी है। क्या चाहते हैं ईरान और इसराइल? नंबर 1 रिजीम चेंज ईरान में, कि इस इस्लामिक रिजीम को खत्म किया जाए। नंबर 2 एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाए। और नंबर 3 कि ईरान की जो ऑयल वेल्थ है, ऑयल की जो तेल की जो मादनियात और ये है, उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए थ्रू पपेट गवर्नमेंट।
اور یہ وہ کریں گے اسی طرح ایئر اسٹرائک سے, میزائل اسٹرائک سے, چاہے وہ اپنی ایئر فورس میں استعمال کریں اسرائیل امریکہ, چاہے وہ اپنی نیول شپ سے میزائل جو ہیں وہ فائر کریں ایران کے اوپر. اور ان کی پوری کوشش ہے کہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جائے, لیکن میرے خیال ہے ایرانی سول اور ملٹری لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ بالکل ڈسپرس ہے, تاکہ جس طرح لاسٹ ٹائم ان کو خلاف انہی کے کچھ لوگوں نے جو میر جعفری اور 20 صادق بن گئے تھے اپنا موساد اور CIA کے کو مدد میں, اس دفعہ وہ وہاں سے بچ بچاؤ دے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی, اور ایران کو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کو تھوڑا بہت نقصان تو پہنچا سکتے ہیں ان کے بیسز میں گلف میں, لیکن اسرائیل کو ان کے جو لانگ رینج ہائپرسونک میزائل ہے یار ایک دفعہ فائر کرو, جو ہوگا ہوئے, لیٹ نیچر ٹیک اٹس اون کورس, اسرائیل کو سب ہستی سے مٹا دو, یہ ایران کی اب ذمہ داری بنتی ہے. فروخ حمید صاحب, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس ٹائم میں اسکولوں کی بندش اور لاک ڈاؤن جیسی صورتحال کیا وہاں کی عوام نفسیات اور خوف کو ظاہر نہیں کرتی؟ بالکل. ایرانی آپ نے دیکھا نہیں پچھلے سال کیا ہوتا, ایرانی عوام جو ہے وہ تو بیسکلی بزدل لوگ ہیں, وہ تو صرف ان کو امریکہ کی پیچھے سپورٹ حاصل ہے. ادروائز یہ میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. پچھلے مطلب جب ایران نے اسرائیل پہ میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے تو آپ نے دیکھا نہیں تھا کتنی افراتفری مچی, کتنی تباہی مچی تھی اپنا اسرائیل میں, ٹیل اویو میں. سو بیسکلی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک ریاست وہ بھی نہیں چاہتے جو کہ نیتن یاہو کر رہا پچھلے 3 سال سے, جو غزہ میں ہوا, پھر ایران کے ساتھ جنگ وغیرہ اور مڈل ایسٹ کے اندر. لیکن نیتن یاہو وہ زائنزم ان کی وہ ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے, انہوں نے اوپنلی کہہ دیا. بھائی ان کے فوجی جو ہے وہ اتنا بازو کے اوپر جو بیج انسگنیا لگاتے ہیں اس کے کیا میپ بنا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا, جس میں سعودی عربیہ کا حصہ بھی شامل ہے, اور بھی کچھ ممالک ہیں ان کے حصے بھی شامل ہیں اپنا مڈل ایسٹ کے. تو لہٰذا بات تو بڑی کلیئر ہے, یہ جنگ ہے اسرائیل کی اپنے سپریمیسی اور اسرائیل کی ایکسپینشن پالیسی جو ہے اس کو مکمل کرنا ان دی مڈل ایسٹ, تاکہ یہ تمام ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے انڈر کنٹرول میں یہ ریجن ہیں, اور امریکہ ان کو بیک کر رہا ہے, برطانیہ ان کو بیک کر رہا ہے. یہ سب دنیا میں آپ کے خیال میں یہ وہ خیر خواہ ہے؟ مسلم ممالک بالکل نہیں ہے. جی سر, یہ بتائیے گا کہ ایران ہمیشہ اپنے میزائل پروگرام اور پروکسی نیٹ ورک کے ذریعے اسرائیل کو ڈراتا رہا ہے, لیکن تہران کے قلب میں میزائلوں کا گرنا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ایران کا دفاعی رعب جو ہے ناکام ہو چکا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی یہ بات صحیح ہے کہ ایران کا جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس میں اتنی وہ طاقت نہیں ہے. ویسے تو اسرائیل کا ایئر ڈیفینس سسٹم بھی پچھلے سال بالکل فیل ہو گیا تھا, ایران کی میزائل نے پینیٹریٹ کیا تھا پورا ان کے آئرن ڈوم اور یہ, اور جو امریکہ نے ان کو ساری ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے, تو وہ ایک کمزوری ہے میں مانتا ہوں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے ایران جو ہے وہ اتنی آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گا, اتنی آسانی سے وہ گیو اپ نہیں کرے گا. دے ول ہٹ بیک اینڈ دے ول فائٹ بیک ویری ویری اسٹرانگلی. ان کو کرنا چاہیے ایک مرتبہ. اور بھائی یہ جنگ مسلم اور غیر مسلم کی جنگ ہے بھائی, یہ کوئی ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے. یہ زائنزم جو بالکل مسلمانوں کے دشمن ہے, اور ایران پوری مسلم امہ کو ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانے چاہیے اس وقت. تہران میں دھماکوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو سائبر حملوں سے مفلوج کیا گیا؟ کیونکہ اگر سسٹم فعال ہوتا تو میزائل تہران کے مرکز تک کیسے پہنچ جاتے؟ نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی میں ایران کافی پیچھے ہے ویسٹ کے مقابلے میں, اسرائیل کے مقابلے میں امریکہ کے. اس وقت امریکہ تو چھایا ہوا سارا, میں آپ کو بتایا ان کا بگیسٹ جو فلیٹ ہے سارے فل فورس کے ساتھ وہ ایران کے بالکل سامنے گرد کرنے وہ کٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ ہر قسم کا الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی وہ لگا رہے ہیں ان کو جیم کرنے کے لیے, ایئر ڈیفینسز کو, جس طرح پاکستان نے کیا تھا انڈیا کے ساتھ. ہم نے ان کو سارے ایئر ڈیفینسز جیم کر دی تھے, ان کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. تبھی تو ان کے 8-10 جہاز ہم نے مار گرائے تھے. تو پاکستان کے پاس ہم نے کام یہ تھا کہ ہمارے پاس لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ چائنیز ٹیکنالوجی ہے, چائنیز کے ساتھ کیا کچھ ہم نے مل کے نہیں کیا ہے, اور پھر جب ہم نے امپلیمنٹ کیا ایک دن جو ہے کو کیسی منہ کی کھانی پڑی. تو یہی انفارچونیٹلی اب چائنیز ہیں جو یہ تمام ٹیکنالوجی پروسیس کر رہے ہیں. ایران کو انہوں نے کیا پچھلے چند مہینوں میں, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اب دیکھتے ہیں وہ کہاں تک ایرانی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. فاروق احمد صاحب, یہ بتائیے گا کہ تہران میں دھماکوں کے لیے استعمال ہونے والے میزائلوں کی نوعیت کیا تھی؟ یہ دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے, وہ تو اسرائیل کے پاس
शॉर्ट रेंज मिसाइल भी हैं, लॉन्ग रेंज भी हैं, फिर ये एयर टू ग्राउंड फायर जो है, ज्यादातर एयर टू ग्राउंड है जिनकी एयरफोर्स है, वो ये F-16 हो गए, F-18 हो गए, वो उनसे ये फायर करते हैं, F-22 हो गए, मेरे ख्याल में वो भी है उनके पास, उनसे वो मिसाइल फायर करते हैं एयर टू ग्राउंड। अब आजकल तो देखे ना, ग्राउंड टू ग्राउंड तो ठीक है, अब जिस तरह पाकिस्तान के पास है एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो है लेटेस्ट हैं, और जो कि हमने खुद भी तैयार किए हैं, टेस्ट फाइल भी किए हैं, उनको ऑपरेशनलाइज किया है, चाइनीज टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, एयर टू एयर भी है, सबमरीन फाइल भी, नेवल फाइल मिसाइल, सब कुछ हमारे पास है। तो वो ये तमाम कैपेबिलिटी अमेरिकन के पास भी है, अनफॉर्चुनेटली ईरान के पास नहीं है। हाँ, ईरान के पास एक और कैपेबिलिटी उन्होंने डेवलप की है, वो कहते हैं कि हमारी जो स्पीड बोट्स हैं, जो हमारी गन बोट्स हैं, सैकड़ों की तादाद में, वो कहते हैं जब वो स्पीड बोट हमारी जो आर्म्स हैं, मिसाइल भी होते हैं, तो वो जब सराउंड करेंगी इनकी बड़ी बैटल शिप्स को, तो वो जनाब इनकी बड़े बड़ी बैटल शिप्स को, उनकी बैटल शिप्स को डबो देगी, इतना उनके पास डिस्ट्रक्टिव पावर है। तो ईरान का अपना एक तरीका है जिससे उन्होंने उनको डेवलप किया। हाँ, उनकी एयरफोर्स इस तरह नहीं, उनकी वो एयर सुपीरियरिटी वाली की कमजोरी जो है वो उनकी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। फरूक हमीद साहब, हमें ये भी बताइएगा कि तेहरान के तजारती और जमहूरी इलाकों को निशाना बनाने से ईरान की अंदरूनी मैशत पर क्या फौरी असर पड़ेगा? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तेहरान के तजारती और जमहूरी इलाकों को निशाना बनाने से ईरान के अंदरूनी मैशत पर क्या फौरी असर पड़ेगा? भाई बड़ा फर्क देखिए, ऑलरेडी आपको मालूम नहीं कि कितने बुरे हालात हैं ईरान की इकोनॉमी के, कितने साल से सैंक्शन लगी हुई है, कितने वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो ऑयल लेने वाले हैं उन पर सैंक्शन लग जाती हैं, उन पर टैरिफ लग जाते हैं, ठीक है ना जी, इंडिया उसमें शामिल है। और बिल्कुल ईरान की ये प्रॉब्लम तो है, पर इसमें उनको वहाँ पे उनको आज उनका कितने अरसे से उनका अपना पानी का इशू बना हुआ है, और लोगों में महंगाई इतनी है, उसकी वजह से लोग भी वहाँ पे सड़कों पर निकलते हैं, लोग भी रिएक्ट करते हैं। उनका जो ईरानियन करेंसी है डॉलर के मुकाबले में, आप देखते हैं उसकी क्या तबाहकुन हालत कि $1 के लिए मेरे ख्याल एक गोली नोट आते हैं ईरानियन करेंसी के, $1 के एवज। तो हालात तो वहाँ बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जी सर, जंग शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे खत्म करना मुश्किल, तो क्या इसराइल के पास इस मुहिम जोई का कोई एग्जिट प्लान है, या पूरी दुनिया को एक लाम तनाही जंग में धकेल चुका है? जब तक ट्रम्प के और इसराइल के अज़ाइम पूरे नहीं होंगे, वो ये जंग जारी रखेंगे। आज ईरान है, कल को पता नहीं कौन सा मुल्क उसके पीछे ये पड़ जाएंगे। यूएई जो है, यूएई उसने तो हथियार डाल दिए हैं, वो तो इसराइल के साथ मिल गया, अमेरिका के साथ मिल गया है। कतर भी डूबियत से आधा इधर आधा उधर, ठीक है ना जी। कुवैत और बहरीन बहुत छोटे हैं, उनमें तो सारे अमेरिकन फ्लीट्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर है वहाँ पे गल्फ में। सऊदी अरेबिया कभी इधर मारा करता, कभी उधर जाता है, अपनी थोड़ा बहुत आंखें वो भी दिखाता है। तो लिहाजा वो जॉर्डन और इजिप्ट जो है वो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं इसराइल के आगे। तो लिहाजा ये एक वाइड फॉर्म ईरानी रह गई है, या उसके बाद पाकिस्तान है जिन्होंने बिल्कुल मुजाहमत कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को भी सामने रखें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फरूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजत इक़दामात के तौर पर ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजत इक़दामात के तौर पर ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने हमले की तस्दीक करते कहा कि हिफाजती इक़दामात के तौर पर ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के बाद मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि तेहरान में धमाकों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के इलाके में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई के दफातर के करीब इब्तिदाई हमला किया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। धुएं के बादल उठ रहे हैं। फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मरकज में 3 धमाकों की इत्तला मिली है।
تہران یونیورسٹی کی شاہراہ اور جمہوری علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں شدید دھماکوں اور دھوئیں کے بادل اٹھنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی حملہ تہران میں آیت اللہ علی خامنائی کے دفاتر کے قریب کیا گیا۔ شمالی تہران میں 2 اور میزائل حملے ہوئے۔ شدید دھماکوں کے اطلاعات ہیں۔ تہران کے مضافات میں بھی دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی حکام نے اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دی ہے۔ عوام کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی اور عوامی اجتماعی پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف حفاظتی حملہ شروع کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن صاحب نے۔ جی اسلم گھومن صاحب، بتائیے گا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کے دفاتر کے قریب حملے کا اسٹریٹجک مقصد کیا حکومت کی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ یہ دیکھیں، ٹرمپ صاحب کو پچھلے ہفتے بھی تشویش ہوئی کہ میرے پریشر میں کیوں نہیں آ رہا ایران ایک صحیح مسلمان ملک ہے، اور انشاءاللہ جس طرح پہلے بھی ان کو جب تل ابیب میں 2-3 انہوں نے میزائل مارے تھے تو انہوں نے خود ہی پھر سیز فائر کر دیا تھا۔ ابھی بھی یہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں رجیم چینج کے لیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو اس وقت ایران کی عوام ہے اور رجیم ہے وہ سی سپلائی دیوار کھڑا ہوں گے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جس طرح بھی اسرائیل نے افغانستان کے تھرو اپنے میزائل بھیجے اور ہمارے پاک افواج نے میزائل بھی گرا دیے، اور وہاں ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ یاد رکھیں گے کہ جس طرح افغانستان اسرائیل اور انڈیا کے کہنے پہ پاکستان پر حملہ کیا ہے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ایران فاتح ہوگا۔ ایران جب ریئیکٹ کرے گا اپنے میزائل سسٹم کا بڑا اچھا ہے تو وہ انشاءاللہ ان کو منہ کیا، اور ان کو پہلے کی طرح وڈرا کرنا پڑے گا، اور یہ صرف پریشر ٹیکٹس ہے رجیم چینج کرنے کی۔ جو اس وقت ایران کی عوام ہے وہ بالکل سی سپلائی دیوار ہے، اور نہ وہ رجیم چینج کرنے دے گی۔ اسلم گھومن صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اپنے شہریوں سے، تو اس متعلق آپ کیا کہا کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو وہ ہر ملک کرتا ہے۔ اسرائیل نے بھی اپنے شہریوں کو روک دیا ہے، اپنا سفر نہ کریں اور باہر نہ نکلیں۔ دیکھو بزدل ہے، اس سے اسکول بھی بند کر دیے اپنے، اور انہیں اجتماعی پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ دیجیے پابندی نہیں، انہیں کہا جی اپنا سفارتخانے سے رابطہ رکھے، تو لیکن یہ اپنا احتیاطی تدابیر تو لینی پڑتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اسلم گھومن صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایران میں انٹرنیٹ اور فون سروس کا معطل ہونا کیا کسی بڑے زمینی حملے یا مزید تباہ لہر کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو، انہوں نے ریئیکٹ تو ضرور کرنا ہے، مجھے یقین ہے ایران ریئیکٹ کرے گا، اور ان کے پاس میزائل سسٹم کافی مضبوط ہے، اور اس لیے وہ انٹرنیٹ ان چیزوں میں، کیونکہ انہوں نے اندر جاسوس بھی بھیجے ہوتے ہیں، گراؤنڈی اٹیک بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انٹرنیٹ اور اس واٹس ایپ پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی تشویش کی بات نہیں ہے، یہ جنگ کے دوران میں ہوتا ہے یہ، تاکہ لوگ جو گراؤنڈ پہ اٹیک کرنا چاہوں وہ فیسیلیٹیٹ ایک دوسرے کو کر سکے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ ایران میں انار کی اسٹاک مارکیٹ کا کریش ہونا اور شہریوں کا شہر چھوڑنا، یہ صورتحال پاکستان کے لیے کتنی تشویشناک ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ زیادہ تر ابھی تو ابھی ہمیں مفروضوں پہ بات بھی کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہی کہ ایران کے لوگوں نے پہلے بھی ایران نہیں چھوڑا تھا، ابھی بھی نہیں چھوڑے گے، نہ وہاں کوئی انشاءاللہ قحط والی اتنی پابندیوں کے باوجود وہ جو ہے انہوں نے کبھی اپنا بزدلی دکھائی اور نہ پیچھے ہٹے ہیں۔ اسلم گھومن صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے فوری؟ پاکستان کی سیکیورٹی اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ہماری تینوں فوج اور باقی پولیس بھی اور باقی لا فورسز سارے ایک پروفیشنل لوگ ہیں جس کو دنیا مان رہی ہے، اور ہم نے ابھی پچھلے سال مئی میں اپنا ہماری فوج نے اپنی طاقت کا، اپنی ٹریننگ کا، اپنے دفاع کا لوہا بنایا تھا۔ انشاءاللہ وہ بالکل کرنا ہے۔ ہم نے دیکھی جس طرح بھی افغانستان میں کیا تھا، ان کا منہ توڑ جواب دیا، ربی کو خود بات چیت کے لیے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور بلکہ پورے تینوں فوج کی قیادت بیٹھی ہوگی، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر عملی جماعت کوئی تیار کر رہے ہوں گے۔
अब जबकि कतर में अमरीकी सिफारत खाना अपने अमले को पनाह गाहों में मुंतकिल कर रहा है और पेंटागन इस हमले में शराकत दारी का एतराफ कर रहा है, क्या ये इसराइल की जंग है या अमरीका ने बाकायदा ईरान रजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू कर दिया है? देखिए, मैंने तो कभी अमेरिका और इसराइल को अलहदा नहीं किया। अमेरिका इसराइल और इसराइल अमेरिका है। ये सब उनकी, क्योंकि जूज लॉबी जो है वो अमेरिका में छाई हुई है, उन्होंने वहाँ कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ का जो भी रजीम होगी जो यहूदियों के साथ चलेगी, तो वो बुज़दिल, बेसिकली बुज़दिल कौम है। ये मैं आपको बताऊँ, देखिए ये 2-4 दिन प्रेशर डालेंगे और उसके बाद ये खुद ही, जब इनको 1-2 मिसाइल पड़ गए, इन्होंने खुद ही पीछे हट जाना है। सर, तेहरान यूनिवर्सिटी और कुम जो कि मजहबी मरकज है को निशाना बनाना क्या महज फौजी हिकमत अमली है या ईरान के नजरियाती और मजहबी मोराल को तोड़ने की एक नफ्सियाती कोशिश है? देखिए, उनका तो यही है, लेकिन ये बुज़दिली है। मदरसों में हमला करना, किसी की इबादतों में हमला करना, बच्चों के स्कूल पे हमला करना, औरतों को वो करना हासिल, ये एक बुज़दिली की एक जो गैर इंसान है, गैर इंसानी हुकूमतें वही कर सकती है। क्योंकि इनको आप इस तरह, इनका मजहब पे नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इसराइल पर फटीक को मांगी हुई है, और ये कौम वो है जो अल्लाह से, मूसा अलैहिस्सलाम सबसे वादे करके मुकर जाते थे। तो ये ग्रेटर जो इनका खाद है, कभी इंशाल्लाह चकना शुरू होगा, कभी ये आयत तकलीम का छिन जाएगा और इस्लाम आखिर में फतह इस्लाम और हक की होगी। असलम गुमन साहब, ईरान में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, इंटरनेट मुअत्तल है और लोग शहर छोड़ रहे हैं। क्या एक रियासत को अंदर से खोखला करने के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर का इससे बड़ा सबूत कोई हो सकता है? देखो, ये स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, ये अमीर लोगों की गेम होती है, इससे आम लोगों का तल्लक नहीं होता। ये खुद ही बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो स्पॉन्सर बाई, ये हो सकता है कुछ अमेरिका से भी स्पॉन्सर हो, इसराइल से स्पॉन्सर हो, वो लोग इस तरह के अफवाहें छोड़ते हैं। ये स्टॉक मार्केट आपके पाकिस्तान देखिए, एक दिन आता है जी आज क्रैश कर गया, इतने हजार का नुकसान हो गया, तो ये इससे आम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और ना ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ वो जो होता है सोशे और साइड वार चलता है मुल्कों के दौरान, और ये साइफार, ये क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबल जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उनके हाथों में है, न्यूज के हाथों में है, अमेरिका के हाथों में है, तो वो इस तरह की खबरें चलाकर सिर्फ डीमोरलाइज करना चाहते हैं अवाम को। इसमें हकीकत का कोई तल्लक नहीं है। जी, असलम गुमन साहब, हमें ये भी बताइएगा कि इसराइल में स्कूलों की बंदिश और लॉकडाउन जैसी सूरत हाल, क्या वहाँ की अवाम नफ्सियात और खौफ को जाहिर नहीं करती? मैंने पहले बताया ना, बेसिकली ये बुज़दिल कौम है। जहाँ पिछली दफा जब 2-3 मिसाइल तलाबी पे गिरे थे तो वो खुद ही पीछे हट गए थे, अभी भी यही होगा। ये वही बुज़दिल कौम है, ये सिर्फ अपने आर्जिनल पे भरोसा रखते हैं, अपने असले पे, अपने ताकत पे, मिसाइल जहाज, जबकि मुसलमान है वो अपनी शमशीर पे भरोसा रखता है और अल्लाह के रसूल की मदद पे रखता है। वो मौत से नहीं डरता, वो तो मौत से डरते हैं, हम तो मौत से नहीं डरते। और जो अपना ईरान है वो तो उनको पता है मौत आनी है, तो ये तो बड़ा दर्जे की मौत है। जिहाद करना, शहादत लेना, ये तो अल्लाह ताला किसी किसी को नसीब करता है और मुसलमानों का जज्बा इससे सरशार है। जी सर, हमला इसराइल ने किया लेकिन इमरजेंसी भी इसराइल में लगी है और सायरन वहां बज रहे हैं। क्या इसराइल को ये डर है कि ईरान का जवाबी हमला अपनी एटमी तंसीबात या तेल अवीव के सिविलियन मराकज पर होगा? यही देखे ना, यही बुज़दिली की निशानी है कि वो मौत से कितने डरते हैं। सायरन भी हमला भी वो करें, हालांकि इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, तो वो ये बुज़दिली और कमजोरी की निशानी है। वो सिर्फ अपना, मैं बताया ना, वो असला पे, अपनी ताकत पे भरोसा रखते हैं और वो मौत से डरते हैं लोग। वो तो 4 मौतें नहीं बर्दाश्त कर सकते, जबकि हम शहादत को एक बड़ा आला दर्जा का ख्याल करते हैं और शहीद तो जिंदा होते हैं, इसलिए हमें तो जामे शहादत नोश करना कोई नहीं है, नाम जाते हैं ना डरेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जो है वो डटा हुआ है और डटा रहेगा और इंशाल्लाह इनको जो इजराइल और अमेरिका इसको शिकस्त होगी। असलम गुमन साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार मियां हबीब साहब ने ज्वाइन किया है। जी मियां हबीब साहब, आप बताइएगा कि आप इसराइल और ईरान की जंग को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये एक प्री प्लान्ड जंग है और हम काफी अरसे से देख रहे थे कि ईरान पर घेरा तंग किया जा रहा है। पहले इसराइल से हमला करवाया गया, फिर अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद फिर एक दरमियान में वक्फा डाला गया, फिर उसके बाद नहीं आ रही। वहाँ हेलो जी, हेलो मियां हबीब साहब जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
جی آپ مجھے سن آپ پا ہمیں رہے سن ہیں؟ پا رہے ہیں؟ मियां हबीब साहब जी, आपकी आवाज हम तक सुन पा रही है। جی اچھا، تو اس کے بعد پھر امریکہ نے ایک درمیان میں وقفہ ڈالا اور اس کے بعد وہاں جی رجیم چینج کی کوشش کی گئی، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر لانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں کی قیادت تبدیل کی جائے، لیکن اس میں بھی امریکہ ناکام رہا۔ اس کے بعد پھر اب پانیوں میں جہاز کھڑے کر کے اور مختلف طریقوں سے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ایرانی قیادت کو کہ کسی طریقے سے یہ سرنڈر کر جائیں اور ہماری بات مان لیں، اور وہ جب اس پر تیار نہیں ہوئے، اور حالانکہ 2-3 بار مذاکرات بھی ہوئے، لیکن وہ اپنے شرائط پر جو ہے وہ ایران کو دبانا چاہتا تھا، تو پھر اس کے بعد توقع تھی، ہم نے تو بلکہ 27 جنوری کو اپنے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ ایران جو ہے ایران جی پر حملہ ہوگا فروری کے درمیان میں یا فروری کے اینڈ میں، تو وہ حملہ ہو گیا اور یہ پری پلان تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کا جواب کس طرح سے دیتا ہے، کیا ایران جو ہے انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہے، وہ کیا اس کو برداشت کر کے ابھی مزید انتظار کرتا ہے کارروائی کا، یا وہ اس کے جواب میں جو ہے ٹارگٹ کرے گا امریکی اڈوں کو یا ان کی تنصیبات کو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور وہ اسرائیل پر حملہ کرے، کیونکہ یہ اب میزائلوں کی جنگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن یہ دنیا پر اس کے بہت خوفناک اثرات مرتب ہوں گے۔ پورا مڈل ایسٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے، پاکستان جو ہے چونکہ ہمارا ایران ہمسایہ اسلامی برادر ملک ہے، تو ہم بھی سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے۔ ایک طرف ہمیں جو ہے وہ افغانستان میں الجھا دیا گیا ہے، دوسری طرف انڈیا کا تھریٹ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے آیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے امریکہ کا ایران پر حملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پورے خطے کو جو ہے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہو رہی، یہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جس قسم کے اقدامات پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے ہو رہے ہیں، 2 سال سے، اس سے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک بڑی لارجر وار کی طرف جا رہی ہیں چیزیں ساری، اور اس میں بڑی قیادتوں، ایک طرف امریکہ جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ ٹیرف کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کی معیشتوں کو ہلایا جا رہا ہے، ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جنگوں کے خوف سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، تو نہ صرف معاشی طور پر دنیا کو ڈسٹرب کر دیا گیا، بلکہ امن و امان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک خوفناک اور تشویشناک سی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، جس پر پوری دنیا کو جو ہے وہ اس پر تشویش ہے کہ یہ سارے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ رشیا اور چائنا جو ہے جی میاں حبیب صاحب یہ رشیا بتائیے اور چائنا کا جو ہے وہ کیا کردار ہوتا ہے، اس کے بعد صورتحال کوئی واضح ہوگی۔ چائنا کا کیا کردار ہوتا ہے؟ میاں حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی کی صورتحال ہے، ہم نے شہریوں کو ایران جانے سے روک دیا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اگر ایران میں اقتدار کا توازن بگڑتا ہے تو پاکستان کی مغربی سرحد پر جو سیکیورٹی ویکیوم پیدا ہوگا اسے ہم کیسے پر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہمارا کنسرن ہے ایران کے ساتھ بہت زیادہ، تو اگر ایران ڈسٹرب ہوتا ہے، ایران میں صورتحال خراب ہوتی ہے، ایک تو افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، تو پاکستان پر بہت گہرے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اگر وہاں رجیم چینج ہوتی ہے ایران میں، یا امریکہ جو ہے کہ بڑے پیمانے پر وہاں کارروائیاں کرتا ہے، تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا پہلے ہی ہم جو ہے وہ افغانستان کی جنگ سے جو ہے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں، وہ وہاں سے یو این او فورسز تو چلی گئی، لیکن وہ ساری جنگ ہمارے گلے ڈال کر چلے گئے ہیں اور ہم آج تک اس کو بھگت رہے ہیں، اور اگر یہ ایران کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر بہت بڑی تعداد میں ایک ہجرت پاکستان کی طرف ہو سکتی ہے ایرانیوں کی، کیا ہم انہیں روک پائیں گے، کیا بین الاقوامی سطح پر ہم اس کے متحمل ہو سکیں گے، اور دوسرا پاکستان کا اس میں جو ہے وہ رول کیا ہوگا، کیا ہم خاموش رہیں گے، کیا ہم ایران کو سپورٹ کریں گے، کیا ہم، چونکہ آج کل ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات کافی آگے جا چکے ہیں، تو کیا ہم جو ہے وہ اس میں نیوٹرل رہ کر اپنا کردار ادا کریں گے، یا ہم
امریکہ کا ساتھ دیں گے یا ایران کا ساتھ دیں گے، بہت بڑے جو ہے پاکستان کے لیے بھی ایک امتحان آ گیا ہے، اور اس میں ہماری قیادت کا، وزارت خارجہ کا اور وزارت دفاع کا، یہ سب جتنے بھی شعبے ہیں ان کا بہت بڑا کڑا امتحان ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو ہمیں ہماری قیادت کو چاہیے، ملٹری قیادت کو بھی اور سول قیادت کو بھی، کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے کہ ان کا اس جنگ کے حوالے سے کیا موقف ہے، قوم کو تیار کریں کہ انہوں نے کیا اسٹینڈ لینا ہے، کیونکہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو چکی ہے۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ تشویش ہے، پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ اس کو اس حملے پہ بڑی سخت تشویش ہے، کیونکہ ایران ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور اس کے سارے افیکٹ جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے پاکستان پر۔ تو اس سے ہمیں اپنی سیاسی قیادتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، سیاسی جماعتوں کا بھی آل پارٹیز کانفرنس بلا کے آئندہ کی حکمت عملی ہمیں طے کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف جو ہے وہ چند لوگوں کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانے کی بجائے پوری قومی سطح پر ہمیں ایک موقف اختیار کرنا چاہیے، ہمیں آئندہ کی پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے اور ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے کہ آئندہ کے کسی بھی قسم میاں حبیب صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرا سوال ہے اسلم گھومن صاحب سے۔ اسلم گھومن صاحب یہ بتائیے گا کہ سمندر اور فضا سے 30 مقامات پر بیک وقت حملہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران کے اندر سے اندرونی سہولت کاری حاصل تھی؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک جنگ کرتا ہے تو اندر پہلے اپنے جاسوس بھیجتا ہے جو آپ ان کو ٹارگٹ انڈیکیٹ کرتے ہیں، وہاں سے کمیونیکیشن لیتے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ بتا دوں، کیونکہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ 2 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران پہ اپنا حملہ کرنا ہے، اور وہ ایران نے بھی اپنی ساری آفاقی تدابیر ہے اختیار کی ہوئی ہیں اور ان کو پتا تھا، تو اس لیے وہ اتنا کولیٹرل ڈیمیج وہ نہیں ہوگا۔ اور جب ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران جب ریئیکٹ کرے گا، پھر ان کا یہ بزدل جو قوم ہے، جو شیطانی ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، یہ دیکھیں کس طرح پیچھے جا طرح بیٹھ جائیں گے۔ ایران ضرور ریئیکٹ کرے گا، اور انشاءاللہ ایران جب پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، ایران جب امریکہ نے کیا تھا تو اس وقت بھی، اس کے بعد وہ چپ کر گئے تھے، ان کو پتا ہے وہ صرف پریشر فیکٹرز ہے کہ کسی طرح رژیم چینج ہو۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اپنی ہیجمنی چاہتا ہے دنیا کے اوپر پورا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اپنا چائنا اور رشیا جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، یا مڈل ایسٹ کے لوگ مسلمان ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے یا یہ رکتی نہیں ہے تو یہ آپ یقین کریں ہو سکتا ہے چوتھی جنگ عظیم کی طرف تیسری جنگ عظیم کی طرف بات چلی جائے، کیونکہ افغانستان کو بھی اسرائیل اور انڈیا کی پشت بنائی ہے، اور ابھی یہاں بھی اسرائیل، یہ پورا شیطانی ٹولہ ہے جو فرعونیت کا ساتھی ہے۔ انشاءاللہ بھی اللہ کرے یہ جنگ میں زیادہ دیر نہ چلے گی تو پھر یہ پورا دنیا میں صرف مڈل ایسٹ نہیں ہے یا صرف برے صغیر ہی ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ سے آئے گی۔ اور یورپین یونین آلریڈی مخالفت کر رہی ہے، چائنا بھی ہے اور اسرائیل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ پرولانگ ہوگی، اگر پرولانگ ہوگی کہ تو پھر یہ اس کے بہت خطرہ دنیا پوری کے لیے بڑے خطرناک ہوں گے اس کے انجام، اور جو نہیں ہونا چاہیے۔ جی اسلم گھومن صاحب یہ بتائیے گا کہ قطر میں امریکی سفارت خانے کا عملہ پناہ گاہوں میں ہے، عراق نے فضائی حدود بند کر دی ہیں، تو کیا یہ جنگ اب صرف ایران تک محدود رہے گی یا خلیج فارس میں موجود تمام امریکی اڈے اور تیل کی تنصیبات اب ایران کے نشانے پر ہوں گی؟ دیکھیں، آپ نے خود بھی بتا دیا ہے کہ قطر کہاں اور یہ ایران کہاں، یہ بزدل قوم ہے، یہ کیجولٹی یا مواد برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ ان کو خدشہ ہے، اس لیے وہ اپنے یہ تدابیر لے رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال، میں نے وہی کیا، اس کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ یہ جنگ نہیں پھیلے گی تو پھر اس کے بڑے خطرناک جو ہے اس کے اثرات ہوں گے، جو کہ دنیا کے لیے اچھا نہیں ہے، اور دنیا ایک دوسری جنگ عظیم کی طرف چلی جائے گی۔ اسلم گھومن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرا سوال ہے میاں حبیب صاحب سے۔ میاں حبیب صاحب بتائیے گا میں کہ ذرا بیزی ہوں، اگر کائنڈلی ذرا میں اجازت چاہوں گا۔ جی ضرور، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میاں حبیب صاحب، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ کیا ہم ایک ایسی نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اب سفارتکاری کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں اور صرف طاقت کا توازن ہی آخری سچ رہ گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا، جنگوں میں بھی، شدید جنگوں میں بھی
جو ہے وہ سفارتکاری جو ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے، کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، لیکن چونکہ اس وقت حالت جنگ میں ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل، تو وہ جنگ میں کود پڑے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اب دوسرے ملکوں کا کردار بنتا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں، امریکہ کو کے ساتھ بھی گفتگو کریں، ایران کے ساتھ بھی گفتگو کریں، تو کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، اور اصل میں میں جو اسیس کرتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے اس کو نا انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، خاص کر کے ٹرمپ نے۔ وہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایران میرے ساتھ نا مذاکرہ کرے اور اعلان جو ہے وہ نیوکلیئر سے وڈرال کرے، تو اس میں میری بلے بلے ہو جائے گی، میں کہوں گا یہ دیکھو میں نے جو ہے اچیو کر لیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جب انہوں نے ایرانی تنصیبات پر حملہ کیا تھا امریکہ کے جہازوں نے، جو دنیا کا سب سے خطرناک بم جو ہے جسے بموں کی ماں کہا جاتا ہے وہ برسایا تھا، جو زیر زمین بہت گہرائی تک جاتا ہے اور نقصان کرتا ہے، تو اس کے باوجود ایران کا جو ایٹمی تنصیبات تھی وہ اس طرح سے ڈیمیج نہیں کر سکا، مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکا تھا۔ تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یا تو ایران جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا اعلان کرے دنیا کے سامنے کہ میں مکمل دستبرداری اختیار کرتا ہوں، کیونکہ ایران تو اس حد تک تو آ گیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں کوئی ایٹمی ویپنز نہیں بناؤں گا، لیکن میں ایٹمی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اپنی ترقی کے لیے جو ہے وہ استعمال کروں گا۔ تو یہاں تک تو وہ آ گیا، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پر ایران کی جو جوہری توانائی ہے اسے تباہ کر دیا جائے یا فریز کر دیا جائے اور ہمیں اس تک ایکسیس مل سکے۔ تو نہ تو وہ ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکا اور نہ ہی جو ہے وہ جنگ کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکا، انہوں نے بمباری کر کے دیکھ لی تھی۔ اب یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں دوبارہ پھر اسی طریقے سے اب جو امریکہ کا مقصد ہے وہ اس کے اندر سے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن رجیم چینج پھر بھی نہیں ہو سکی۔ تو امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ایران میں رجیم چینج ہو جائے اور میری مرضی کی وہاں حکومت قائم ہو جائے اور پھر میں وہاں ان کے جوہری جو ان کی تنصیبات ہے اس کو میں تباہ کر دوں یا فریز کر دوں، میری مرضی سے معاملات کو آگے چلایا جائے۔ اب ایران ایک بڑی زبردست قسم کی قوم ہے جنہوں نے دیکھیں 40 سال سے جو ہے وہ پابندیاں تو برداشت کر لی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی انا کا سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنی خود مختاری پر جو ہے وہ کوئی حرف نہیں آنے دیا، اور وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا، انہوں نے ہر قسم کی پابندیوں کا سامنا کیا، انہوں نے سخت وقت بھی دیکھ لیے، انہوں نے غربت دیکھ لی، انہوں نے 2 وقت کی بجائے 1 وقت کا کھانا کھا لیا، لیکن انہوں نے اپنی عزت اور اپنی خود مختاری پر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اب بھی جو ہے وہ تو یہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان پر اتنا زیادہ پریشر تھا، اور سارے انہوں نے پہلے جو ہے ٹیکٹکس استعمال کر کے دیکھ لیے، تمام بحری جہاز اس کے ارد گرد لگا کے اور اس کو کہا کہ ہم تباہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور ساتھ ہی اس کو جو ہے سفارتی سطح پر بھی ڈراتے دھمکاتے رہے، لیکن ایران جو ہے وہ ابھی تک تو سٹینڈ لے کے کھڑا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ عالمی سطح پر اتنی زیادہ ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے کہ اس میں جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو ایران کی سڑکوں پر احتجاج ہوا نا وہ زیادہ خطرناک مجھے محسوس ہو رہا ہے، باہر کی لڑائی کی نسبت اندر کی لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر ایران تو امریکہ کا اور اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اندر سے جو اس طرح کی دوبارہ جو ہے بغاوت پھوٹ پڑی تو پھر ایران کے لیے بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ پھر اندرونی سطح پر اسے سنبھالنا زیادہ مشکل ہوگا، بیرونی سطح پر تو جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور دشمن کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ جی میاں حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا مشترکہ آپریشن ہو گیا، تہران میں میزائل گر رہی ہیں، لیکن بیجنگ اور ماسکو سے صرف مذمتی بیانات آ رہے ہیں، تو کیا ایران کو اس جنگ میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے؟ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر قوموں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، جو
بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ فوری طور پر نا ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے کوئی رد عمل دیا جاتا ہے. خاص کر کے چائنا اور رشیا دونوں بڑی قوتیں ہیں، تو وہ انہوں نے آئندہ کے معاملات کو دیکھ کر پھر کوئی رد عمل، اور پھر کسی کی جنگ میں تو اس طرح سے نہیں نا کوئی کودتا. اگر یہ کود پڑیں گے، اگر یہ کوئی سخت ریئیکشن دیتے ہیں یا کوئی معاملہ اس کا ساتھ دیتے تو پھر تو تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ ابھی سے شروع ہو جائے گی. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا. اس میں جو ہے وہ پہلے غور و خوض کریں گے چائنا بھی، یورپی یونین بھی اور رشیا بھی، اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ رد عمل سامنے آئے گا ان کا. جی میاں حبیب صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کچھ دیر پہلے بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے، ایرانی خطرہ ختم کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا مقصد امریکی عوام کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہے، ایرانی رجیم کی جانب سے خطرے کو ختم کر رہے ہیں. ہمارا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. کچھ دیر قبل ایران پر بڑا فوجی حملہ کیا. ایران اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا. ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے میں امریکی بھی جان سے جا سکتے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب ہتھیار ڈالیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی بحریہ اور میزائل پروگرام کو ختم کر دیں گے. ہم نے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کی بہت کوشش کی تھی. ایران کے خلاف اسرائیلی اور امریکی آپریشن کئی دن جاری رہ سکتا ہے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ خطے میں ایرانی پروکسیز خطے یا دنیا کو مزید غیر مستحکم نہ کر سکیں. ایرانی حکومت جلد جان لے گی کہ کسی کو بھی امریکی مسلح افواج کی طاقت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ سیاسی گیم بھی کرتے ہیں، اور وہ اس قسم کے بیانات آپ نے اگر ان کا جائزہ لیں، ان کی سیاست کا، ان کی حکمت کاری کا، ان کی حکومت سازی کا، تو وہ نہ صرف امریکہ کے اندر اپنے مخالفین کو اس طرح سے بڑی بڑی باتیں کر کے ڈرانے دمکانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی وہ ان کا رویہ جو ہے نا وہ بڑک باز سیاستدان کی طرح کا ہے. تو وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ ایران کو اس قسم کی بڑکیں مار کر جو ہے اسے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران ابھی تک تو اس کی ان بڑکوں سے مرعوب نہیں ہوا. اب اس نے طاقت کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا اس خوفناک عزائم کے آگے سرنڈر کرتا ہے یا سینڈ کرتا ہے یا پھر جلدی پر تیل کا کام حکمت عملی اختیار کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ اگر دیکھیں تو امریکہ نے، ایران نے کبھی بھی کسی پر جو ہے وہ جارحیت نہیں کی. اگر اسرائیل نے پہل کر کے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس کا جواب دیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے جب امریکہ نے ایران پر بمباری کی تو انہوں نے قطر میں ان کے اڈوں کو صرف 1 یا 2 میزائلوں سے نشانہ بنا کے اس کا جواب دیا تھا. ایران نے خود جو ہے وہ کسی ملک پر حملہ نہیں کیا. ایک دوسرا جو ہے کہ امریکہ کو ایران سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہاں تک تو اس کی پہنچ بھی نہیں ہے ایران کی. لیکن چونکہ جواز جو ہے وہ تراشے جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی جواز امریکہ تراش کر جو ہے وہ کارروائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ امریکہ کے دشمنوں کی سرحد اس کے ساتھ نہیں ملتی کسی ملک کی بھی جی اس طرح سے جو اس کو تھریٹ ہو امریکہ کو. لیکن امریکہ ہر ملک کا جو ہے وہ ہمسایہ ہے، وہ ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ کاروائیاں بھی کرتا ہے، اور وہ اس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی ملک سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو تھریٹ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک جواز تلاش کر کے اس کے خلاف کارروائی کر دیتا ہے. یہ اس کو طاقت کی زبان کہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک سپر پاور ہے اور وہ من مرضی کر رہا ہے. دنیا میں میرا خیال ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی لگی لپٹی رکھی جاتی تھی، لیکن اب تو جو ہے وہ سب کچھ آشکار ہو گیا. امریکہ دندناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں. وہ جہاں چاہتا ہے، انہوں نے وینزویلا کے صدر کو اٹھوا لیا تھا، انہوں نے جہاں وہ چاہتا ہے افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا، کون سے ملک میں، عراق میں کیا نہیں انہوں نے کیا، لیبیا کے ساتھ کیا کیا. تو وہ جہاں چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے. تو ایران کے خلاف بھی وہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے. اب چونکہ جن ملکوں کے خلاف پہلے امریکہ نے طاقت کا استعمال کیا وہاں معاملات کچھ اور تھے. ایرانی ایک قوم ہے، یہاں کے معاملات کچھ اور ہیں.
یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے. سر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر رہا ہے، اس لیے حملہ کیا. تو عالمی برادری اور IAEA کی تصدیق کے بغیر محض خدشے کی بنیاد پر کسی ملک پر اتنا بڑا حملہ کرنا بین الاقوامی قانون میں جائز ہے؟ نہیں، بالکل یہ ناجائز ہے. یہ صرف اور صرف طاقت کا استعمال ہے. اس کا کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں تھا، نہ ہی کچھ ایسے شواہد تھے. تو ابھی تو وہ ایران تو سمجھ ہی نہیں پایا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے یہ کارروائی جو کی ہے ایران کو، انہوں نے پہلے تو اسرائیل کے ساتھ جنگ کروا کے اس کو کمزور کیا، پھر خود ایران پر بمباری کر کے اس کو ڈسٹرب کیا، اور پھر ان کے اندر سے احتجاج کروا کے، بغاوت کروا کے لوگوں کو سڑکوں پر لا کر جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کیا اور اس کو کمزور کیا. اور اس کے بعد پھر اب ایک ماحول بنا کے پھر اب جو ہے نا فائنلی وہ خود جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ ساری کچھ جو تھی نا پلاننگ تھی، ایران کو بڑے عرصے سے جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جا رہا تھا تاکہ، تو ایران تو ابھی سنبھلا ہی نہیں تھا. تو اس نے کیا جوہری ہتھیار تیار کرنے کی طرف جانا تھا. ابھی تو ان کا جو انہوں نے تباہ کیا تھا ان کے بنکر، جہاں وہ ٹیکنالوجی یا جو ایسٹ ان کے تھے، تو وہ ان کو ریکور کرنے ابھی تک تو وہ ریکور بھی نہیں کر پائے ہوں گے، وہ تعمیر بھی نہیں ہوئی ہوں گی کہ ایران نے جو ہے وہ پھر حملہ شروع کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جواز ہے کہ وہ جوہری ہتھیار تیار کر رہے تھے. سر ٹرمپ نے مانا ہے کہ اس حملے میں امریکی بھی جان سے جا سکتے ہیں. ایک صدر کا جنگ کے آغاز میں ہی اپنی فوج کے جانی نقصان کا اعتراف کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ اصل میں ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر پرلانگ ہوگی تو یہ جنگ جو ہے وہ اس میں امریکہ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ اصل میں اپنے عوام کو جذباتی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ لوگوں کا وہاں کہنا تھا کہ امریکہ کو واپس آ جانا چاہیے. تو انہوں نے ان کے اندر سے پھر بہت سارے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر تم نے واپس آنا تھا. تو وہ بعض دفعہ حالات ایسے بھی پہنچ جاتے ہیں کہ بامر مجبوری بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ دیکھو جنگوں میں تو یہ خدشہ تو ہوتا ہے کہ کسی کی بھی جانی نقصان کس حد تک بھی ہو سکتا ہے. اس کو جو ہے نا آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ٹرمپ جو ہے اس کو بھی خدشہ ہے کہ اس کا بھی جانی نقصان ہو سکتا ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا میاں حبیب صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں فاروق بنگر صاحب نے جوائن کیا ہے. فاروق بنگر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اسرائیل اور ایران کی جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فاروق بنگر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے گا کہ آپ اسرائیل اور ایران کی جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میاں حبیب صاحب اور میں نے اپنے پروگرام میں 27 جنوری کو اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ وہ اگر حملہ کرے گا تو وہ مڈ مارچ، فروری سے لے کر مارچ تک کا ایک ٹائم زون ہے جس میں وہ حملہ کرے گا. دیکھیے یہ حملہ اس وقت ہوا ہے کہ جب مذاکرات آخری مرحلے میں تھے، اور اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہے وہ تہران کو خاص نشانہ بنائے، اصفہان اور دوسری شہروں میں بھی جو ہے نا اس وقت دھماکے ہوئی ہیں. اور فرسٹ وار جو ہے وہ سپریم کمانڈر خامنائی جو ہے ان کے کمپاؤنڈ کے قریبی کچھ میزائل گرے اور محفوظ مقام پہ یہی وجہ ہے کہ ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. اس کشیدگی کی بنیادی تنازع جو ہے وہ یورینیم مزدودگی ہے. اس حوالے سے وہ مکمل پابندی چاہتا تھا، اور ہم ایران اگرچہ کوآپریٹ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن میرے خیال میں اسے وہ اگری نہیں کر گئے. اور ایران نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم جوابی حملہ کریں گے، لیکن اسرائیل نے اس کو پیشگی حملہ قرار دیا ہے. تو اس سے خطے میں خطرناک جو ہے نا تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایک طرف پاکستان انگیج ہے افغانستان کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے مڈل ایسٹ پہ بھی اثرات پڑیں گے کہ وہاں پہ غزہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ کافی گلف کنٹریز بھی اس میں انگیج ہو جائیں گے. ان کے مطلب ہے کہ وہ پہلے سے وہ وہاں پہ کشیدگی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران جو ہے نا یہاں کا ایک سیکورٹی کے حوالے سے دیکھے تو ایک وائس ہے، اور اس وقت اس کا رول بھی ہے پاکستان اور کے حوالے سے بھی دیکھ لے تو اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ ایران کیا کرتا ہے. میرے خیال میں ایران جو ہے نا ڈرونز اگر جوابی کارروائی کرے گا تو ڈرون اور میزائل حملہ کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا امریکن فیسلٹی اور بیسز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. اور آخری آپشن اس کے پاس اپنا ہرموز میں جو ہے وہ
ऑयल जो शिपिंग है उसको डिस्टर्ब करना होगा। फारूक बंगा साहब, ये बताइएगा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान इनकलाब को हथियार डालने और अच्छे सलूक की पेशकश की है, तो क्या किसी भी मुल्क की बाकायदा फौज को इस तरह की पेशकश करना उसे उकसाने और टोटल वार की तरफ धकेलने के मुतरादिफ नहीं? देखिए, ये ईरानी कौम का जो मिजाज है कुछ और है। इससे एक काम तो हो गया है कि जब आप ईरान पे हमला हो गया तो वहाँ पे जो रिजीम चेंज है उसका दरवाजा बंद हो गया है, क्योंकि वो कौम यूनाइट हो जाती है। और वो ईरान इराक वार को मैंने खुद देखा है, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वो ये है कि वो इसी और मुत्तहिद हो जाएंगे। वो इस तरीके से जो है ना वो सरेंडर नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। जी जी फारूक बंगी साहब, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान का रुख अब किस तरह होगा? जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईरान और इसराइल, और भारत का इस बारे में क्या किरदार होगा, ये जरा बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो है खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज है वो दो होंगे, एक इकोनॉमिक होंगी, दूसरा डिप्लोमेटिक। इसकी वजह से क्योंकि पाकिस्तान पहले से इंगेज है और मिडिल ईस्ट में भी कंट्रीज जो है मुसलमान बोर्डर इंगेज है गजा के हवाले से, तो ये है कि उनकी जिम्मेदारी में इजाफा होगा। तुर्की पे भारी जिम्मेदारी आयद होगी, पाकिस्तान पे भारी जिम्मेदारी आयद होगी। उसके अलावा ओमान जो पहले प्लेटफार्म रहा है इस मुज़ाकरात का, उनके तो डिप्लोमेटिक सरगर्मियां तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले से इंगेज है, लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा। जैसे ईरान ने हमें अभी ऑफर किया है कि मैं मसालियात करने के लिए तैयार हूँ, तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। दूसरी इकोनॉमिक ये है कि ऑयल शॉक्स आएंगे। अगर वहाँ पे कुछ मतलब है कि अब नए हॉर्मुज़ में वो शिपिंग को डिस्टर्ब करता है तो ऑयल शॉक आएगा और पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस क्रिएट होगा। तो पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन दूसरे ममालिक को चाहिए कि वो जितनी भी मुसलमान ममालिक है, कतर, सऊदी अरब के इस हवाले में जो है ना इंटरवेन करे और उसका कोई जो है ना पुरअमन हल तलाश करे, क्योंकि मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है, तो मुज़ाकरात का रिजल्ट तो देखना चाहिए ना। और मैं जहां तक इंडिया का किरदार है तो आपको देखा है कि वो बड़ा डर्टी रोल प्ले करता है, और अफगानिस्तान के हवाले से हो या ईरान के, पहले भी उसका किरदार अच्छा नहीं रहा है। तो अभी तो वो वहां पे जाकर इसराइल का दौरा करके आया है, इस वक्त वो क्या करेगा? वो तो ईरान के खिलाफ जा सकता है, ईरान के फेवर में तो नहीं जा सकता। फारूक बंगा साहब, ये बताइएगा कि ईरान एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहा है, ट्रंप का दावा है, तो क्या ये 2003 के इराक WMDs वाले झूठ का पार्ट 2 तो नहीं? नहीं, ये बात एक और है। देखिए, वो ईरान जो है मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट कर रहा था। जो मुज़ाकरात में सामने आया है उसने कह दिया था, दो चीजें थी उसमें, एक तो मिसाइल के हवाले से था, और सबसे असल मामला जो है ना इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी हदफ है। इसराइल की कोशिश है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है ना उसको मुतासर किया जाए और उस मिसाइल के रेंज को लिमिट किया जाए ताकि वो उसकी जिद में ना आ सके। तो दूसरा यह है कि एटमी हवाले से तो वो काफी नीचे लेकर आया था कि मैं इतने % तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार था, लेकिन जब उनको पता चला कि कल परसों तक तो ये पता चल गया था कि मायदा होने वाला है, तो फिर जनाब इसराइल ने इसको फिर दोबारा जो है ना ट्रिगर कर दिया है। जी फारूक बंगी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी मजीद मजबूत करने के लिए और क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो पहले से ऑलरेडी जो है ना वो अलर्ट है अफगानिस्तान उस बॉर्डर के हवाले से, लेकिन चूंकि वो जो लाइन है उसमें ईरान भी हमारा जो है ना वो पड़ोसी है, तो उस हवाले से हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वहां से आपको पता है कि इनके हालात में काफी चीजें होती है, मतलब है कि बॉर्डर के नजदीक, तो हमें उस हवाले से अपने अलर्ट तो रखनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं अफगानिस्तान ईरान में ये है कि कई ऐसी भी तंजीमें है जो ईरान के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के भी खिलाफ है, तो वो भी वो बॉर्डर के हवाले से जो है ना वो उस हवाले से कुछ ईरान के इंस्टेबिलिटी से फायदा उठाती हुई पाकिस्तान की तरफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है, जैसे मेरा मतलब BLA है। फारूक बंगा साहब, हमारे साथ रहिएगा। मेरा सवाल मियां हबीब साहब से है। मियां हबीब साहब, ये जैसे कि आपने कहा कि ट्रंप अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए मशहूर है, तो क्या ये हमला वाकई अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए है या ट्रंप अपनी डोमेस्टिक सियासत और ताकतवर लीडर का इमेज बनाने के लिए पूरी दुनिया को एक ऐसी आग में झोंक रही है जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं है? देखिए, मिडिल ईस्ट में जो है वो अमेरिका ने अपने तमाम सारे अहदाफ जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हुए हैं, सिर्फ आखिरी हदफ उनका ईरान था और अब उसको उन्होंने टारगेट कर लिया है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ही पॉलिसी थी, ये बहुत अरसे से जो है वो ईरान और अमेरिका की एक टक्कर चल रही है पिछले 40-45 साल से जो है, और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ईरान अमेरिका को दुनिया का शैतान आज़म भी कहता रहा है, और हर जगह उनके जो है वो झंडे बनाकर ऊपर से वो गुजरते भी थे पाँव के नीचे यानी ज़ाहिर करते थे।
तो वो इनकी एक ज़ाहिर जी। शक्ल तो बहुत पुरानी है, लेकिन और इसमें सिर्फ ट्रंप जो है वो उसका हम नहीं कह सकते कि उसकी ज़ाती अना है और ज़ाती अना की वजह से वो ये कर रहा। अलबत्ता ट्रंप हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहता है। ट्रंप ये चाहता है कि जो अमेरिका के बड़े बड़े सदूर जो काम नहीं कर सके, ईरान को ज़ेरे नगी नहीं कर सके, वो चाहता है कि ये मैं कर दूं और जी। तारीख में मेरा नाम इसी वजह से प्रेडिक्शन की बेस पे कुछ भी वो कह देता है। जी। हाँ जी, इसी वजह से ट्रंप प्रेडिक्शन की बेस पे कुछ भी कह देता है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है जी। सर ये बताइएगा कि ट्रंप ने पासदाराना इनकलाब को हथियार डालने पर अच्छे सलूक की लालच दी है, तो क्या ये इस बात का एतराफ़ नहीं कि अमेरिका ईरान की ज़मीनी ताकत से डरता है और चाहता है कि बगैर लड़े ही ईरान की फोर्सेस तकसीम हो जाएं? देखिए, उसमें ना जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जब आप किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो रद्द अमल का खदशा होता है और वो उसमें अपराधी कुव्वत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ना वो एबिलिटी है कि वो नहीं चाहता कि उसका जानी नुकसान हो। और वहाँ अफगानिस्तान से भी फौजें वापस बुलवाने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो वहाँ होने वाली जानी नुकसान थे। तो जब वो लाशें अमेरिका में जाती है तो वहाँ कोहराम मच जाता है और वो उसका बहुत सख्त रद्द अमल अवाम में आता है। वो उसको फेस नहीं कर सकता अमेरिका की क़यादत, अमेरिका के सियासतदान। तो फिर वो इसी वजह से जो है वहाँ से उन्होंने विड्रॉल की थी। तो वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ईरान पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज ईरान में दाखिल करेगा। वो सिर्फ फ़ज़ाई हमले करेगा और वो टारगेट करेगा। अलबत्ता उनका तरीका वारदात और है, वो सॉरी वो जिस मुल्क पर भी कब्जा करना चाहते हैं वहाँ के लोगों को साथ मिलाते हैं और वहाँ सो काल किस्म के लोग जो हैं वो क़यादत वो फराहम करते हैं कि ये मसलन जिस तरह से आजकल शाह ईरान के बेटे को जो है वो तैयार किया जा रहा है, हालांकि वो उसकी कोई से नहीं है ईरान में, लेकिन वो उसको एक तैयार किया जा रहा है कि जी ये मुतबादल क़यादत हो सकती है और वो जाके संभाल लेगा और ये कर देगा और वो कर देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका किसी सूरत में भी ये रिस्क नहीं लेगा कि वो अपनी फौजें जो है वो ईरान के अंदर दाखिल करे। अलबत्ता उस सूरत में वो दाखिल कर सकता है जब ईरान को वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे और उसको रद्द अमल का खदशा ना हो, ज़मीन रद्द अमल का खदशा ना हो। अभी तो उनको जो है वो ना सिर्फ ईरानी टेक्नोलॉजी से भी खतरा है बल्कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान की जो है काफ़ी बेहतर है। उन्होंने ड्रोन्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, तो जिसका मुजाहरा जो है वो इसराइल जंग में कर चुके हैं। और उसके अलावा कतर में जो अमरीकी अड्डे थे वहाँ भी उन्होंने मिसाइल बरसा के जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी का इजहार किया था, तो ताकत दिखाई थी। तो वो अभी तो अमेरिका की कोशिश होगी कि वो फ़ज़ाई हमलों से जो है मिसाइलों से जो है वो ईरान को तबाह करे और उसके अंदर से जो है वो बगावत पैदा करके फिर आखिरी स्टेज पर जो है वो अगर वो समझेगा कि मुझे ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो होगी, मुझे किसी किस्म का कोई आगे से रद्द-ए-अमल का खदशा नहीं होगा, तो फिर वो वहाँ फौजें दाखिल कर सकते हैं। जी मियां हबीब साहब हमारे साथ रहिएगा। मेरा सवाल है फारूक पंगस साहब से। फारूक पंगस साहब बताइएगा कि ट्रंप ने कहा है कि हम ईरानी बहरिया ख़त्म कर देंगे। ईरान के पास मिसाइल बोट्स भी हैं और छोटे ड्रोन्स का ऐसा खोल है जो बड़े अमरीकी बेड़ों को निशाना बना सकता है। क्या समुद्र में होने वाली ये जंग खलीज फारिस को अमरीकी बहरिया का कब्रिस्तान तो नहीं बना देगी? देखिए, ईरान का जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है वो इसराइल तक तो पहुँच सकेगा और यहाँ पे क्या वो मुकाबला करते हैं और भरपूर कोशिश करेगा और डिस्टर्ब हर सूरत में कर सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात जो आपने हबीब साहब से पूछ रही थी उसमें मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका की एक हिस्ट्री है, वो वियतनाम को देखी, अफगानिस्तान को देखी कि अमेरिका कई जंग तो शुरू कर लेता है लेकिन उसके बाद फिर वो उसको कामयाबी के साथ खत्म नहीं कर सकता, उसको वापस जाना पड़ता है। और यही वजह है कि इस जंग में भी वो धमकी तो उसने लगा दी है। और बाकी यही है कि इराक को कुवैत के हवाले से दी कि उसको जहां भी जाता है या तो अपने साथ नेटो को लेके चलता है और दूसरा यहाँ पे मुसलमान मुल्कों को ऑनबोर्ड करता है। तो ये चूंकि इस हवाले से उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुसलमान ममालिक खलीज के हो या दीगर उसके साथ कोई भी ऑनबोर्ड नहीं होंगे। तो यही वजह है कि वो पहले से धमकी दे रहे हैं कि आप हथियार डाल दें और रिजीम चेंज में भी उसको नाकामी हुई है। वहाँ के इदारों ने मुकम्मल तौर पर रिजीम चेंज को नाकाम बना दिया है। जी फारूक बंगा साहब ये बताइएगा कि ट्रंप का पासदाराना इनकलाब को हथियार डालने की दावत देना क्या इस बात का इशारा नहीं कि
امریکہ زمینی جنگ سے بچنا چاہتا ہے اور ٹرمپ کو اندازہ ہے کہ اگر پاسداران انقلاب نے ہتھیار نہ ڈالے اور گوریلا وار شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک ویسے ایک دھمکی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کریں تو میں یہ کر لوں گا. ہتھیار وہ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا اور باقی زمینی تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے. زمینی بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے نا اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کیسے فوجیں اتارے گا. اور باقی شاہ ایران کا جو بیٹا ہے وہ بھی ناکام ہو چکا ہے. وہ کوئی یونیفائڈ جو ہے نا کوئی اپوزیشن نہیں ہے جو اس حکومت کو، ایرانی موجودہ حکومت کو ٹاپل کر سکے. فاروق بنگے صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ آپریشن پر روس اور چین کا ممکنہ فوجی رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ڈپلومیٹک رد عمل ہوگا. دیکھیے اس میں ہم یہ تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایکشن کریں گے دوسرا، لیکن ڈپلومیٹک اسٹرانگ رد عمل ہوگا اور اس طرح دیگر ممالک کا بھی اسٹرانگ ہوگا. لیکن یہ ٹائم بھی مناسب نہیں ہے اور یہ جو اس وقت حملہ کیا ایران پہ یہ جگہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ صرف روس کا اور چائنا کا ہوگا بلکہ اس حوالے سے دیگر ممالک کا بھی، مطلب علاقائی ممالک جیسے ترکی ہے، پاکستان، یہ بھی اپنے آپ کو ریزرویشن شو کریں گے. جی فاروق بنگے صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ نے ایرانی بحریہ اور میزائل پروگرام کو جڑ سے اکھاڑنے کا اعلان کیا ہے. ایران کی فاسٹ اٹیک کرافٹس اور ہزاروں میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا امریکہ کو خلیج وارث میں اپنے بیڑے قربان نہیں کرنے پڑیں گے؟ کیا یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں امریکہ کے لیے ایک مہنگا سودا نہیں؟ دیکھیے حملہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس نے جو تیاری کے ساتھ ٹرمپ آیا ہے وہ تو ایک مہینہ پہلے اس نے تیاری کر لی ہے. اور ابھی جو نا اسرائیلی وزیر نے بھی کہہ دیا کہ تو ہم ایک مہینے پہلے پلاننگ کر چکے ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہرمز اسٹریٹ ہے وہاں پہ جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ آئل شپنگ جو ہے نا اس کو ڈسٹرب کرے گا اور وہ بڑا خطرناک ایکشن ہے. اگر ایران وہاں پہ ایکشن کرے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو وہ بہت ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ آئل شاکس آئیں گے اور ایک جو ہے نا آئل کرائسس کریٹ ہوگا اور یہی چیز پہلے سے جو ہے نا ٹرمپ کی جو ہے نا وہ اس میں ہے، نالج میں ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی پراکسی کو ایکٹیویٹ کرے گا ایران. جہاں جہاں امریکن فیسلٹی ہوگی وہ خلیج میں ہے، وہ دیگر ممالک میں اس کو ہٹ کرے گا. تیسرا جو ہے وہ ڈرون میزائل ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت جو ہے نا وہ حملے کرے گا اور نشانہ براہ راست پھر تل ابیب بنے گا. جی فاروق بنگے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس مشترکہ آپریشن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کیا اسرائیل صرف مدد کر رہا ہے یا وہ امریکہ کو فرنٹ لائن پر لے آیا ہے؟ اس وقت تو کہتا ہے ہم نے پیشگی حملہ کیا ہے لیکن چونکہ امریکہ کے ساتھ مل کر کیا اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو اس نے پچھلے سال حملہ کیا تھا تو بعد میں اس میں امریکہ نے جوائن کر دیا تھا اور جب امریکن بیسز کو نشانہ بنایا گیا تو وہ جنگ ختم ہو گئی تھی. جی فاروق بنگا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا سوال میاں حبیب صاحب سے ہے. میاں حبیب صاحب ٹرمپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف والی پالیسی پر عمل پیرا ہے. کیا پاکستان اس بار اپنے برادر اسلامی ملک اور ہمسائے ایران اور سپر پاور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کا توازن برقرار رکھ پائے گا؟ دیکھیں پاکستان کو رکھنا تو چاہیے، پاکستان کو جو ہے وہ نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن پاکستان کو ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. پاکستان بہت بہتر ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے چونکہ امریکہ کی بھی ہم گڈ بک میں ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشنز ہیں اور ہم نے ان کی اخلاقی طور پر بھی مدد کی ہے ویسے بھی، اور ہمارے ایک تاریخی پس منظر ہے ریلیشنز کا ان کے ساتھ اور وہ پھر ہمارا اسلامی برادر ملک بھی ہے. تو پاکستان کو جو ہے سفارتی سطح پر سفارتی محاذ سنبھالنا چاہیے، نہ ہم ایران کی مدد کے لیے جو ہے اس طرح کا ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں ملٹری، اور نہ ہی ہم کوئی امریکہ کی اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ سفارتی محاذ پر جو ہے ایکٹیو کرنا چاہیے اور دنیا کی طاقتوں سے جو ہے وہ فوری طور پر رابطے کرنے چاہیے تاکہ یہ جنگ نہ پھیلے، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلے گی تو پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. سب سے پہلے جس طرح فاروق بنگئی صاحب نے کہا کہ اگر آبنائے ہرمز پر حملہ ہوتا ہے، آبنائے ہرمز بند کر دیا جاتا ہے تو دنیا کی ساری معیشتیں ڈسٹرب ہو جائیں گی، آئل جو ہے وہ اس کی رسد جو ہے وہ رک جائے گی، تو اس سے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اس لیے بہت محتاط انداز سے جو ہے پاکستان سمیت دنیا کے جو اہم ممالک ہیں، خاص کر خطے کے اہم ممالک ہیں جن میں چائنا ہے، رشیا ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، ان کو جو ہے کویت ہے، قطر ہے،
इनको जो है और UAE है, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस जंग को रोकने के लिए जो है वो फौरी तौर पर कोई ना कोई लाहा अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये जंग अगर बढ़ेगी तो इसकी लपेट में ना सिर्फ ये पूरा खित्ता आ जाएगा बल्कि दुनिया के अमन को खतरा है और ये खतरात मंडला रहे हैं काफ़ी अरसे से, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये तीसरी जंग अजीम। लेकिन जब जंग शुरू होती है तो वो छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो फिर वो ये आप उसको नहीं कर सकते कि आपके डिज़ाइन के मुताबिक होगी, वो फिर कुछ शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो खुदारा इसको जो है जल्दी से महदूद ही रहना चाहिए। अगर ये जंग बढ़ेगी तो फिर ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि इसमें मफादात बहुत सारे मुल्कों के जो हैं वो टकराते हैं। चाइना को बहुत ज़्यादा इस पे जो है तशवीश है, ईरान को रशिया को है, पाकिस्तान को है, तुर्की को है, सऊदी अरब को है और मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को जो है इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश है। तो इस पे जो है पाकिस्तान को सफारती महाज फौरी खोलना चाहिए, हमें अपने सफारतकारों को एक्टिव करना चाहिए और फौरी तौर पर हमें सऊदी अरब से और तुर्किया से बात करनी चाहिए कि इसको आगे लेके किस तरह चला जा सकता है और हमें अमेरिका के साथ जो है वो इस पर गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए और उसके साथ हमें चाइना को ऑन बोर्ड करना चाहिए, रशिया को ऑन बोर्ड करना चाहिए। यही हमारा किरदार बनता है। तो सर, इस हमले के बाद ईरान के पास अपनी बका के लिए एटमी धमाका करने के अलावा कोई और रास्ता बचा है? सॉरी, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि इस हमले के बाद ईरान के पास अपनी बका के लिए एटमी धमाका करने के अलावा कोई और रास्ता बचा है? नहीं, अभी बहुत सारे रास्ते हैं। एटमी धमाका तो बहुत आखिरी स्टेज होती है और मेरा नहीं ख्याल कि ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फौरी तौर पर जो है वो एटमी धमाका कर ले, लेकिन वो रवायती जंग लड़ेगा और ऐसा भी मसला कोई नहीं है। वो उसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं कि वो अमेरिका को रोक सकता है और इस जंग को जो है वो महदूद रख सकता है। अमेरिका को वो ईरान पर मुकम्मल कब्जे से रोकने की सलाहियत उसमें है, क्योंकि सिर्फ हथियार नहीं लड़ते होते, कौमों के जो जज्बात होते हैं ना वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं और बहुत बड़ी ताकत होते हैं। तो ईरान जो है वो एक बड़ी रवायती एक कौम है जो इतनी जल्दी कंप्रोमाइज नहीं कर जाते, जो जिनकी सरिश्त में जो है सरेंडर करना नहीं लिखा, वो आखिरी हद तक मुकाबला करते हैं। और हमने देखा पिछले 40-45 सालों से वो पूरी दुनिया के साथ जो है उनकी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। अगर उन्होंने विड्रा करना होता, सरेंडर करना होता तो बहुत पहले से कर जाते, बहुत पहले से कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में चले जाते। वो उनको अगर आसाइशें ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती तो अब वो इतनी मुसीबतें ना झेलते। तो वो ऐसी कोई बात नहीं। एक तो देखें ये एक तो चूँकि जवाब भी उन्होंने एटमी हथियारों को बनाया है और उस वजह से ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि ईरान जो है वो कोई अपनी एटमी सलाहियत का मुजाहरा करे। जी, मियां हबीब साहब हमारे साथ रहिएगा, आप रुक करेंगे फ़रूक मंगल साहब का। जी फ़रूक साहब, क्या हमें ये बताइए, क्या ईरान को इस बड़े ऑपरेशन की तवक्को थी या ये इसकी इंटेलिजेंस की नाकामी है? नहीं, ये तो वो इनपुट साथ इंटेलिजेंस को पता होता है, लेकिन वो मुज़ाकरात के साथ वक्तन ये भी कहते रहे कि हम हर किस्म के जो है ना खतरे से निपटने के लिए तैयार है। जहाँ तक आपने मियां हबीब साहब से सवाल किया तो मैं भी इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया है, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल में इजाफा हुआ है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे खास करके हमारी जो है ना फौजी क़यादत पे बहुत मतलब एक किस्म का यकीन रख रहा है और एक खास करीबी ताल्लुकात है। तो इस हवाले से अगर बेहतरीन कोई मीडिएशन का प्लेटफार्म हो सकता है तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जो है, ये तीन ममालिक जो है इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है और उसके अलावा जो है ना ट्रंप के साथ खास करके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान की फौजी क़यादत के खास करके। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा करे और अपनी कोशिश मतलब है कि खास करके डिप्लोमेटिक जो उसके किरदार है उसको कियाफर कर दे तो इसमें मेरे ख्याल में बेहतर नतीजा निकल सकता है। जी, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है। फ़रूक मंगल साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आलमी बरादरी अब इस सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, क्या मौक़िफ़ होगा आलमी बरादरी का
साजिगा या पाकिस्तान के हवाले से बताएं आप। देखिए, इस बात में बराबरी तो यह है कि ऐसे जैसे जो है ना ब्लॉक पॉलिटिक्स होता है या एलायंसेस पॉलिटिक्स है, लेकिन ये खित्ते का मामला है। इसमें रूस और चाइना का किरदार तो दूसरा होगा, ऑलरेडी होगा, लेकिन इसमें मुस्लिम उम्मा का किरदार बड़ा आम आया। यही वजह है कि मैं बार बार पाकिस्तान का नाम लेता हूँ। पाकिस्तान जो है वो वाइसाफ मुस्लिम उम्मा भी है। वो इस वक्त जो है ना बोर्ड ऑफ पीस में जो है ना एक उसका पिवोटल रोल है और उसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो इसलिए चंद मुसलमान ममालिक जो है ना इसमें बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं बाकी जो है ना मत आलमी बरादरी की निस्बत। बाकी आलमी इदारे हैं, आलमी इदारों का रोल तो आपके सामने है कि वो वैसे कह तो देते हैं, लेकिन उनके पास अमली तौर पे कोई जो है ना वो इकदाम नहीं कर सकते। अच्छा फरूक मंगे साहब, ये भी बताइएगा कि ट्रंप ने अमेरिका की जान जाने का खदशा जाहिर किया है। क्या अमेरिका एक और तवील जंग का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? देखिए, अमेरिका ने जंग जितनी भी अमेरिका जंगे लड़ता है वो नेटो मैंने पहले अर्ज किया कि वो अपने जो है ना ग्रुप के साथ मिलकर के लड़ता है। लेकिन ये जो इस वक्त तो वेनेजुएला में जो एक्शन किया है, तो इसके बाद ये सेकंड एक्शन ऐसा है जो बड़ा खतरनाक है। वो तो पुरअमन तौर पर उसको कामयाबी हो गई। दूसरी तरफ वो आप यूक्रेन के हवाले से भी उसको मुश्किलात का सामना हो सकता है। और फिर ये है कि गजा के हवाले से मजीद किरदार जो है ना उसका जो है ना वो कमजोर हो सकता है। यही उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे जो प्रॉक्सी होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस जंग से जो ईरान में किया है, इसका मेरे ख्याल में ट्रंप का जो वो है एक किस्म का एजेंडा है, वो बुरी तरह मुतासर हो सकता है। जी सर, ये बताइएगा कि आमतौर पर अमरीकी सदूर जंग के आगाज पे जीरो कैजुअलिटी का दावा करते हैं, लेकिन ट्रंप पहले ही कह रहे हैं कि अमरीकी भी जान से जा सकते हैं। तो क्या पेंटागन को ये यकीन है कि ईरान का स्विफ्ट ड्रोन या क्रूज मिसाइल सिस्टम इतना मोहलिक है कि वो अमरीकी एयर डिफेंस को चकमा देगा? नहीं, बात असल में यह है कि ट्रंप का एक मिजाज गिरामी दीगर से बड़ा मुख्तलिफ है। वो एक चीज है कि एक चीज के पीछे पड़ जाता है तो बताता है। जैसे आपको पता है कि वो कहता है कि ये जंग मैंने रुकवाई है, ये पासा भारत का, और बार बार अभी तक 60 बार वो इसको दोहरा चुके हैं। हालांकि मोदी जो है इसको नहीं मान रहा है कि जब उसने रुकवाई है, लेकिन उसने मोदी की छेड़ बना दिया। तो उनके पॉलिसियों पे जो है ना ट्रंप के पॉलिसियों पे जो गालिब है उसके मिजाज गरामी भी है। तो चूंकि वियतनाम और दीगर जगहों पे उनको अपनी जो है ना कैजुअलिटी का पता है, तो यही वजह है बाज वक्त ट्रंप वो चीजें भी बता देता है जो बात सुदूर नहीं बताना चाहते थे, तो ये वक्त से पहले भी बता देता है। जी सर, ये बताइएगा क्या सऊदी अरब और यूएई अपनी फिजाई हदूद में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल हो गई है। इस वक्त जो है ना तमाम मुस्लिम ममालिक को साथ और खासकर खलीजी गल्फ स्टेट्स है उसको चलना पड़ेगा, और ओमान का भी किरदार बड़ा अहम हो सकता है, क्योंकि वो उस नेगोशिएशन का जो है ना वो एक सालिसी के लिए या वैसे एक बेहतरीन प्लेटफार्म था जहाँ पे बातचीत होती रही है। वो उसमें जो है ना मरकजी किरदार रहा है ओमान के पास। जी, फारूक मंगा साहब हमारे साथ रहिएगा। मेरा सवाल मियां हबीब साहब से। मियां हबीब साहब, बताइएगा कि ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन कई दिन जारी रह सकता है, तो अफगानिस्तान और इराक में भी यही कहा गया था। क्या ईरान जैसा पहाड़ी और वसीह मुल्क जिसके प्रॉक्सीज पूरे खित्ते में है, उसे चंद दिनों में काबू किया जा सकता है? सॉरी, आखिरी लाइनें रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन कई दिन जारी रह सकता है, तो अफगानिस्तान और इराक में भी यही कहा गया था। क्या ईरान जैसा पहाड़ी और वसीह मुल्क जिसकी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते में है, उसे चंद दिनों में काबू किया जा सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ईरान जोग्राफियाई लिहाज से जिस तरह से बड़ी अहम जगह पर वाक़ है और उसकी ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, और फिर उनकी कौम जो है वो उसका मजाज भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जो है वो ईरान पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। अमेरिका की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है। अमेरिका जो है वो उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि मैं किसी तरीके से वहाँ रजीम चेंज कर दूं, मैं अपनी मर्जी के लोग वहाँ ले आऊँ। अब और सबसे बड़ी उसमें जो रुकावट है वो ये है कि ईरानी कौम जो है वो उसमें उस तरह की बगावत नहीं हो रही, और सबसे बड़ी जो बगावत थी पिछले दिनों हुई वो उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो उन्होंने बड़ी तादाद में जो है वो एक तो वहाँ के लोगों को, वहाँ चूँकि इसराइली और ख़ास करके इंडियन जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे, तो लेकिन उन्होंने बहुत बड़े ऑपरेशन के जरिए ना स्क्रीनिंग की है और बहुत बड़े लोगों को या तो मार दिया है या उनको जो है वो अपनी सरहदों से बाहर धकेल दिया है। तो अब उनको अंदर से जो है ना
وہ اس قسم کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا، یا جتنی جاسوسی یا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس ایران کے اندر سے بہت زیادہ حملے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اڈے ایران کے اندر تک بنا لیے ہوئے تھے. تو وہ اب انہوں نے اس پر سب سے زیادہ جو ایران کو ٹائم ملا ہے نا، اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جس پر توجہ دی وہ اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک پر دی ہے. اور انہوں نے اپنے اندر سے غداروں کو ڈھونڈا ہے، جو دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس نیٹ ورک وہاں تھے اس کو ڈسٹروائے کیا ہے انہوں نے. تو یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ وہ ایران پر کو قبضہ کر سکے. میاں حبیب صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایران نے مدد مانگی تو کیا روس اور چین اس جنگ میں براہ راست کود سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایکٹیو رول تو وہ اس طرح سے ایران کے ساتھ مل کر امریکہ کے مقابلے میں جنگ تو نہیں کریں گے، لیکن وہ اس کی ٹیکنالوجی میں مدد کر سکتے ہیں، اس کی فائنینشیل مدد کر سکتے ہیں، اس کی سفارتی محاذ پر مدد کر سکتے ہیں. اس حد تک تو جا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اور امریکہ جو ہے وہ زیادہ انوالو ہو جاتا ہے اس جنگ میں، تو جس طریقے سے امریکہ نے رشیا کو جو ہے وہ افغانستان میں شکست دینے کے لیے دوسرے ملکوں کا اور وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ رشیا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ایران کو، ایرانیوں کو جو ہے وہ اسلحے کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کر سکتا ہے. میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا سوال فاروق پنگت صاحب سے ہے کہ رہبر اعلیٰ محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں اور ٹرمپ نے ہتھیار ڈالنے کا کہا، تو فوجی تاریخ میں جب قیادت روپوش ہوتی ہے تو وہ فائنل جوابی وار کی تیاری ہوتی ہے. کیا ایران کے پاس کوئی ایسا خفیہ ہتھیار یا ایٹمی سرپرائز ہو سکتا ہے جو جنگ کا 5 منٹوں میں پلٹ دے؟ دیکھیے، اب یہ تو حملہ کیا گیا نا، اب ہمیں ایران کے جوابی حملے کا انتظار ہے. اور ایران جس سٹائل سے جوابی حملہ کرے گا وہ اس جنگ کا فیصلہ کرے گا کہ اس جنگ نے کس طرف جانا ہے. اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ اس جنگ کا رخ کیا ہوگا اور کتنے دن جاری رہ سکتے ہیں اور کیا کچھ ہوگا، کیونکہ وہ ایران ریٹیلیٹری جو اس کا ایکشن ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا. اس کی انٹینسٹی دیکھی جائے گی، اس کا ماڈل دیکھا جائے گا، اس کا سٹائل دیکھا جائے گا. جی فاروق مگی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا امریکہ کا یہ دعویٰ کہ ایران جوہری پروگرام شروع کرنے والا تھا، کیا یہ عراق کی طرح کی انٹیلیجنس ہے یا اس بارے میں شواہد زیادہ ٹھوس ہیں؟ دیکھیے، ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ایران نے تمام چیزیں اوپن کر کے مذاکرات میں رکھی ہے. ایران جو ہے نا وہ ایک آلریڈی اس کو بتا چکا ہے کہ یہاں تک میں جا سکتا ہوں اور یہاں تک کوآپریٹ کر سکتا ہوں. جوہری معاملہ تو جو ہے نا یورینیم افزودگی کا ہے، تو وہ پتہ چلا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں نتنیاہو کا بڑا کردار ہے. یہ نتنیاہو نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ ہو جائے ان کا، ایران کا اور امریکہ کا. تو اس یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کو ٹریگر کر دیا ہے. آخری ملاقات بھی ہو گئی تھی اس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نتنیاہو. جی رک کریں گے میاں حبیب صاحب کا. میاں حبیب صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، جس طرح فاروق بنگے صاحب نے بھی کہا، اسی سوال پہ آپ سے رہیں گے، کیا ایران کو اس بڑے آپریشن کی توقع تھی یا اس کی انٹیلیجنس کی ناکامی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اگر ایران نے مدد مانگی تو کیا روس اور چین اس میں براہ راست حصہ لے سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو دیکھیں کہ بالکل ایران کو ہر طرح سے پتا تھا، بلکہ دنیا کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایران دیکھنا وہ چوری چھپے تو یہ حملہ نہیں ہوا، اس نے پوری منصوبہ بندی کر کے اپنے اڈے قائم کیے پانیوں میں. اس نے اپنے بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ وہاں لا کر کھڑے کیے اور پھر وہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتا رہا. تو یہ کوئی ڈکی چھپی تو بات تھی نہیں کہ یہ کوئی چوری چھپے کوئی کارروائی کر دی گئی ہے. امریکہ ایران کو پوری طرح ادراک تھا کہ اس پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور ایران اپنے آپ کو ایران نے تیار کیا ہوا تھا اس حملے کے لیے. وہ تیار تھے، ان کو پتا تھا کہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کسی وقت بھی جو ہے وہ اس طرح کی شرارت کر سکتا ہے. وہ ان کو یہ بھی علم تھا کہ وہ انہیں سفارتکاری میں الجھا کر اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ آئے گا. تو بہرحال یہ ہم اسے ایران کی انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں کہہ سکتے. ان کو اس کا پورا ادراک تھا اور ان کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا، اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ ان پر کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی حکمت عملی طے کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ بڑی مہنگی جنگ ہوگی امریکہ کے لیے. ایران کے لیے تو چونکہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کے پاس تو خیر ہے ہی کچھ نہیں ہے.
ضائع کرنے کے لیے وہ تو پہلے ہی سارا کچھ ضائع کر چکے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے کہ وہ کسی بھی حملے کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس کو سسٹین رکھنا جو ہے نا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ساری جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے اپنے پانیوں میں کھڑے جہازوں سے، اڈوں سے، اور دور دراز کے دوسرے ملکوں میں قائم اڈوں سے، وہ خود تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے، تو وہ وہاں اس کو رسد پہنچانا، وہاں اپنے فوجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، پھر اسلحہ جو ہے وہ پہنچانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو رسد بہت مہنگی پڑے گی، تو اس حوالے سے یہ پہلے ہی ہوئے کہ وہ بہت بڑی مہنگی جنگ سے جان چھڑوا کے گیا ہے ابھی چند سال پہلے افغانستان سے، تو اب اس نے ایک دوسری مہنگی جنگ شروع کر لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو اپنے اہداف جلد از جلد مکمل کر کے وائنڈ اپ کرے، کیونکہ زیادہ دیر تک اس کا جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا جو ہے میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسرائیلی وزیر دفاع سے پری امپیکٹیو اسٹرائک قرار دے رہے ہیں، تو کیا اسرائیل نے امریکہ کو صرف اس لیے ساتھ ملایا تھا تاکہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اپنا ادھورا خواب پورا کر سکے؟ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل آپ سمجھ لیں کہ دونوں ایک ہی پارٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور امریکہ نے آؤٹ آف دی وے ہمیشہ سے جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کی ہے، اور اسرائیل سمجھ لیں کہ اس کا پروردہ حکومت ہے، انہوں نے پالیسیاں ان کی جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی مشاورت سے بنتی ہیں، جو غزہ میں سارا کچھ ہوا ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وہ بھی امریکہ کی پوری پشت پناہی اور مکمل شید باز کے ساتھ ہوا، ورنہ وہاں اس کی سروائیول ہی نہیں ہے اسرائیل کی، اگر امریکہ آج اسرائیل سے ہاتھ اٹھا لے تو مڈل ایسٹ میں اس کا جینا دوبارہ ہو جائے گا، تو یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل ٹریڈ مارک ہے امریکہ کی کسی پروڈکٹ کا، تو دونوں جو ہیں وہ جو بھی کاروائیاں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مشاورت سے کرتے ہیں، اور ایران پر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا وہ بھی پری پلان تھا، اور وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، اور اس کا اندازہ بھی یہاں سے لگا لیں کہ جب اسرائیل سے کچھ نہ بن پایا تو پھر امریکہ نے اپنے بمبار طیارے بھیج کر جو ہے وہ ایران پر حملہ کیا تھا اور اس کے جوہری ہتھیاروں کو جو ہے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی میزائل اگر اسرائیل سے اڑتا ہے تو وہ بھی سمجھیں کہ ایران وہ امریکہ کا ہے، اور اگر کوئی پانیوں میں سے وہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی دونوں کی مشترکہ جدوجہد ہوگی، مشترکہ کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسرائیل نے پورے ملک میں اسکول بند کر دیے اور عوام کو بنکرز میں بھیج دیا ہے، تو اگر اسرائیل کو اپنی طاقت پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو یہ خوف کیوں؟ دیکھیں وہ اسرائیل جو ہے نا پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا ہے، اور بامر مجبوری اس نے سیز فائر کیا تھا، ایران نے جو ہے وہ بہت محدود وقت میں اسرائیل کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں اسرائیلی وہ وہاں سے اسرائیل چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اب وہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر چکے ہیں، چونکہ وہ بزنس مین کمیونٹی ہے تو وہ زیادہ دیر تک جو ہے اس قسم کے حالات میں سروائیو کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پہلے بھی جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ زیر زمین چلے گئے تھے، تو اب بھی آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے، تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی۔ فاروق بنگل صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ اسرائیل نے ایران کے مذہبی مرکز قم اور تبریز کو نشانہ بنایا ہے، تو فوجی اہداف سے ہٹ کر کسی مذہبی مرکز پر حملہ کرنا کیا ایران کو ایک ایسی مقدس جنگ کی طرف اکسانے کی کوشش نہیں ہے جس کے شعلے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں؟ ہیلو، آپ فاروق بنگل صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟
جی 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 آپ بتائیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ اسرائیل نے ایران کے مذہبی مرکز کو اور تبریز پر نشانہ بنایا ہے اس کو، اور فوجی اہداف سے ہٹ کر کسی مذہبی مرکز پر حملہ کرنا کیا ایران کو ایک ایسی مقدس جنگ کی طرف نہیں اکسانے کی کوشش کی جس کے شعلے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو جنیوا کنونشن ہے اس کے تحت جو ہے نا کسی بھی ورشپ کی جگہ یا مقدس جگہ کو نشانہ بنانا غیر قانونی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو ایک غیر قانونی انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی غیر قانونی ہے. لیکن جنگ کے دوران پھر ظاہر ہے اس قسم کی میزائل کی جنگ ہے، اس میں تو ہوتے ہیں اس طرح چیزیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب اس کا ایرانی قوم پہلے سے جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایران پر جب حملہ ہوگا تو متحد ہو جاتی ہے وہ قوم. تب یہ ہے کہ ان کے دو ہدف ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ امریکن فیسلٹی کو نشانہ بنانا اور دوسرا اسرائیل کو نشانہ بنانا. اور اسرائیل نے چونکہ اس حملے خود کہا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے کی حملہ ہے تو اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا. اور اسرائیل نے، آپ نے جیسے پہلے بھی پوچھا میاں حبیب صاحب سے کہ وہاں پہ جو ہے نا اسکول بند کر دی. تل ابیب جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس میں بھی تل ابیب کے لوگ بڑے خائف تھے، اور وہاں اسرائیلیوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ فوری طور پہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر انڈر گراؤنڈ رہنا بھی زیادہ دیر تک افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ایک دفعہ پھر تل ابیب پہ جو ہے نا میزائل کے بارش کرنے کا انتظار ہے کہ وہ ایران کی طرف سے کس طرح میزائل پھینک کے جاتے ہیں. اور وہ جب حملہ کرے گا میرے اندازے کے مطابق یہ سڈن اٹیک ہے، شارٹ وار ہوگی، کوئک سیز فائر کی طرف جائیں گے. صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. جوابی کارروائی کو فتح خیبر کا نام دیا. اسرائیلی فورس نے کہا کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں. اسرائیلی ایئر فورس میزائل کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے. ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے دفاعی نظام فعال کر دیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق شمالی اسرائیل اور حیفا شہر میں مسلسل سائرن بج رہے ہیں. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل مشترکہ کارروائی کا اعلان کر دیا ہے. کہا امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے لاحق خطرات ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. ایران کو جوہری طاقت حاصل کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ آپریشن ایرانی عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے کا موقع دے رہی ہے. تو فاروق بنگا صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ایران اس پہ حملہ کرے گا، جواب دے گا، تو اسرائیل پہ پہلے حملے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل کا وہاں کا کیا مرال ہے، وہاں کے عوام کا. اور اس دفعہ زیادہ امکان یہ ہے کہ اسرائیل جیسے پہلے بھی نتن یاہو کے خلاف مظاہرے شروع گئے تو وہاں پہ اسرائیل میں جو ہے نا، خاص کر کے تل ابیب میں جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا مظاہرے شروع ہو جائیں گے اور نتن یاہو اس کا مقابلہ مشکل سے کرے گا. وہاں عوامی جو سیلاب آئے گا نا اس کے خلاف رد عمل جو ہے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا اس دفعہ. جی سر بتائیے گا کہ اس حملے کے جی سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سر اسرائیلی وزیر دفاع کے حفاظتی حملے کے دعوے کی فوجی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ واقعی دفاع ہے یا اشتعال انگیزی؟ کس کی وزیر دفاع کی؟ سر ایرانی سوری اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ تو پہلے سے صبح سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے دفاعی اقدامات کی، بلکہ 2-3 دن پہلے اس نے کی تھی. لیکن یہ ہے کہ اب انتظار اس چیز کا ہے کہ ایران کس سٹائل کا حملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کس طرح نمٹنے میں جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں. اصل معاملہ تو یہی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جب حملہ ہوگا اس کے رد عمل، ایک تو وہ تو جواب دے گے کتنا خطرناک حملہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کا کیا رد عمل ہے یہ بھی دیکھنا ہے. یہ پہلی بار وہاں یہ بڑا انڈیکیٹر ہوگا وہاں نتن یاہو کے لیے کہ وہاں سے عوام ضرور سڑکوں پہ آئیں گے. خوفزدہ عوام زیادہ دیر تک جو ہے نا انڈر گراؤنڈ نہیں رہ سکتی. جی فاروق بنگی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرمپ کے بقول ایران ایٹمی پروگرام دوبارہ شروع کر رہا تھا، کیا اس حملے سے ایران کی ایٹمی صلاحیت واقعی ختم ہو جائے گی یا وہ مزید تیزی سے بم بنائے گی؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی. وہ جس حد تک کیا تھا وہ میرے خیال میں کچھ جو ہے نا اپنی سینڈ پرسن کیپیبلٹی سے کچھ پیچھے تھا. پاکستان کی جانب سے سفری پابندی اور شہریوں کے لیے الرٹ کا جاری ہونا کیا پاک ایران سرحد پر کسی بڑے سیکیورٹی خطرے کی نشاندہی کرتا ہے؟ نہیں، یہ عموماً جنگ کے دوران ہے جو ویسے بھی چونکہ آلریڈی ہم پہلے سے انگیج ہے تو یہ اس جنگ میں چونکہ کوئٹہ سے ہماری وہاں سرحد ملتی ہے تو وہاں پہ دوسرا بی لے اور تیسری جو دیکھ لے تو آپ جیسے میں نے پہلی برس کیا کہ وہاں سے کوئی بھی قوت جو وہاں سے سرگرم پراکسی جو چل رہی ہے وہ نقصان پاکستانیوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم پہلے سے حالت جنگ میں ہیں. ایک دفعہ اگر ہم دیکھتے تو یہ الرٹ ہے ایک قسم کا. فاروق بنگا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ تہران کے تجارتی اور جمہوری علاقوں کو نشانہ بنانے سے ایران کی اندرونی معیشت پر کیا فوری اثر پڑے گا؟ دیکھیے معیشت تو ان کے پہلے سے خراب ہے اور وہ آپ پابندیاں جو لگی ہے جن پابندیوں کا ایران سامنا کر رہا ہے تو یہ جنگ جو ایران لڑ رہا ہے تو صرف ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تنگا مت جنگا مت. ایران تو تنگ آ گیا، وہ تو سب کچھ تو پہ لگا کر کے جنگ لڑے گا کیونکہ ایران پہ اگر آج پابندی آج ہٹائے تو اس کی معیشت جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گی.
سر یہ بتائیے گا کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے کن شہروں میں خطرے کے سائرن مسلسل بج رہے ہیں؟ کن شہروں میں؟ سر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے کن شہروں میں خطرے کے سائرن مسلسل بج رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں تو سائرن ہر وقت، پچھلی جنگ میں ہم نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ وہاں پہ جب بھی وہ حملہ ہوتا تھا تو سائرن بجنے شروع ہو جاتے تھے، اور سائرن سے پہلے جو ہے نا سائرن بجتے ہی لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے تھے. تو ان کا تو ایک مزاج ایسا ہے کہ وہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو وہ ریہرسل بھی کرتے ہیں سائرن بجاتے بجاتے. بہت شکریہ فاروق بنگل صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اہم اپڈیٹ دیتے چلے آپ کو کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے. تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی. یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد مزاحد داغے گئے. اہم اپڈیٹ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. اسرائیلی وزیر دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ایران پر حملہ کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکے سنے گئے. تہران میں دھماکوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی. یونیورسٹی اسٹریٹ کے علاقے میں متعدد مزاحد داغے گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.